أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم کو ہدایت کی راہ دکھائی. اگر وہ ہم کو ہدایت کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ کر نہ پاتے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى آل محمد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینت عرشه ومداد کلماته. اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کی اپنی رضا کے مطابق اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی صحائی کے برابر. نحمده ونصلي على رسول الكريم فأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم جس وجہ سے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ محرم کے بعد دوسرا مہینہ جو ہوتا ہے اسلامی وہ ہے سفر، اس کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے. اس سے پہلے کہ ہم وہ جانیں جس وجہ سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی محفلوں کے لیے کیا ریوارڈ رکھتا ہے اور اس نے کیا ایسے لوگوں کے لیے کیا درجات کی بلندیوں کا سبب رکھا ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جمع ہوتے ہیں. یعنی جو لوگ اللہ کے گھر یعنی مساجد میں یا اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ میں اس وجہ سے آپ لوگ کو بیان کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو یہاں پہ بیٹھنے میں اچھا لگے، آپ کو اندازہ ہو کہ یہاں پر آپ جتنی دیر بیٹھیں گی انشاءاللہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جو اس نے درجات رکھے ہیں، جو نیکیاں رکھی ہیں، جو معاملات رکھے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو وہ عطا کرے گا. تو جتنی سسٹرز ہیں یہاں پر جو ہے وہ اللہ کا ذکر ادا کرتی رہیے، استغفار پڑھتی رہیے. یہ اس وقت جو ٹائم ہم گزار رہے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جو لوگ اپنے گھروں میں میرا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، ایسے گھروں کے دروازوں کو کھول دیتا ہوں اور رحمت کے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور بندوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے اور اپنے مقرب بندوں کو، اپنے مقرب فرشتوں کو ایسی محفل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بکھیر دیتا ہے اور ان سے فرماتے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگو. اللہ اکبر. کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے لیے اس وقت کون لوگ ہمارے لیے جو ہے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. ہم وجہ سے دنیاوی طور پر ہم دعا کرواتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ بھائی آپ بہت دیندار ہیں، ہمارے لیے دعا کیا کریں یا ہمارے معاملات کے لیے دعا کریں. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کن کے لیے؟ فرشتے. جو مخلوق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کام کرتی ہے، اسی کی تسبیح، اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرے مقرب فرشتے ہیں، میرے ان بندوں کے لیے جو اس وقت ذکر کر رہے ہیں، ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، اپنا ٹائم لگا رہے ہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے. تو جو لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے مقرب فرشتوں سے کہ ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ کو دل میں یاد کرتا ہے میں اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، جو مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے میں اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے محفل میں یاد کرتا ہے اس سے بہتر محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور میرے ہی ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا. تو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن گھروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اس کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو ایسے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرب کیے ہوتے ہیں
ان کو مقرر اس بات پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین پر پھیل جائیں اور ایسی محفلوں کو تلاش کریں. کون سی محفل؟ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر جب وہ پھیل جاتے ہیں اور ان کو وہ محفل مل جاتی ہے تو اتنی پیاری بات ہے کہ وہ پھر ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہیں کہ آج ہمارا مقصد پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے. اور وہ اپنی رحمت کے پروں کے ذریعے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور محفل کے اختتام تک ان لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے رب کی طرف واپس چلے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے نا، ظاہر بھی باطن بھی، ہمارا اچھا برا سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خبر ہے اس کو. تو وہ پوچھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا. کیونکہ یہاں پر ایک پوچھنے کی ایک اور وجہ ہے. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو جو ایکسپلین کیا تھا، جیسے فرشتوں نے اس بات پر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوشچن کیا، لیکن ہاں یہ ضرور ایک اپنی فکر ظاہر کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انسان بنا رہا ہے اور خلیفہ بنا کے کوئی دنیا میں بھیج رہا ہے تو وہ تو فساد برپا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اس وقت سے لے کے رہتی دنیا تک اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کا کام کس سے کرواتا ہے؟ فرشتوں سے. تو فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے. تو وہ فرشتے فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ تیرا بندہ تیری ہم ثنا بیان کر رہا تھا، تیری بڑائی بزرگی بیان کر رہا تھا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے تمہیں نہیں دیکھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں ان سے کہ اگر وہ دیکھ لیں تو وہ کیا کریں گے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور تیری حمد و ثنا بیان کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ پھر ان کو خوشخبری دے دو کہ روز محشر میں ان کو اپنا دیدار کرواؤں گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ کس لیے آپ کو اتنا بڑا ریوارڈ مل رہا ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. سوچئے کتنا پیارا طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے فرشتوں کے ذریعے. اور فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ایک چیز مانتے ہیں نا، اس کے علاوہ اور کوئی ان کی جاب نہیں ہے. یا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے ان پر عمل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا فرما رہا ہے کہ ان کو بتا دو کہ روز محشر میں ان کو اپنا دیدار کرواؤں گا. اور ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جو لوگ دنیا میں میرے ذکر کو عام کرتے ہیں، دعویٰ کا کام کرتے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ان کو میں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر، شرک اور بدعت سے نکال کر ایمان کی اور ہدایت کی روشنی عطا کرتا ہوں، اور نماز اور قرآن کی محبت ان کے دل میں ڈال دیتا ہوں اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں. تو اس محفل سے فائدہ اٹھائیے، استغفار پڑھتی رہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ہماری اس محفل کی برکت سے بہت کچھ عطا فرمائے گا. جی، تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. یہ تو میں نے اس وجہ سے آپ کو انٹروڈکشن دیا تاکہ آپ کو یہاں پہ بیٹھنے میں مزہ آئے کہ جتنی دیر تک آپ یہاں بیٹھ رہی ہیں تصور کیجئے کہ فرشتے اس وقت آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. الحمدللہ. جی، آج ہم لوگ جانتے ہیں کہ کیونکہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کو لے کے میرے پاس کوشچن بھی بہت آئے تھے اور ہمارے معاشرے میں اس کو لے کے بہت زیادہ توہم پرستی اور بدعات جو ہے وہ عام ہے. یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس میں شادیاں نہیں کرنی ہیں، اس میں جو ہے بہت قرآن پڑھنا ہے اور باہر نہیں نکلنا. ہاں، یہ ایک عجیب سوال میرے پاس آیا تھا کہ کیا ماہ سفر میں سفر کر سکتے ہیں، یعنی جو ٹریولنگ ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں. تو دیکھیں، یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دنیا بنائی نا، سورہ توبہ میں اس چیز کا ذکر ہے کہ 12 مہینے بنائے. یہ جو 12 مہینے نا قمری، یہ 12 مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس کے بارے میں بتایا ہے کہ جب دنیا میں نے بنائی، یعنی دن اور رات بنائے، اور دن اور رات جو ہے وہ زمانہ ہے، اور جو زمانے کو برا کہتا ہے نہیں پسند اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی زمانے کو برا کہے. عموماً ہم نے سنا ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ میرے تجربے میں تو یہ بات بہت آتی ہے کہ بھائی کیا زمانہ آ گیا ہے، یہ زمانہ ہی نعوذ باللہ من ذالک غلط ہے. نہیں، یہ بہت بڑا، جس نے زمانے کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا. تو اس طرح کے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچئے گا ضرور. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 12 مہینے پیدا کیے ہیں، اور صرف 4 حرمت والے مہینے، 4 حرمت والے مہینے ہیں جن میں جنگ و جدل نہیں ہوتی، کسی بھی قسم کی لڑائی، چاہے وہ بڑے پیمانے پہ ہو چاہے گھروں کے اندر بھی ہو. لڑائی نہیں کرنا، نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے روکنا ہے.
اور وہ 4 محرم ہے، ذی الحجہ، ذی القعدہ اور محرم اور رجب. یہ 4 مہینوں میں آپ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ لڑائی اور جنگ و جدل سے جو ہے وہ دور رہیے. یہ 4 مہینوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں عبادتوں کا بھی تصور اور اس سے جو ہے وہ برائی سے رکنے کا بھی اہتمام کرنے کو کہا ہے. باقی اور جو مہینے ہیں نا وہ عام مہینے ہیں، ان میں عام ہی چیزیں آپ نے کرنی، جیسے عام عبادتیں آپ کرتے ہیں. اگر آپ ان کو خاص بنانا چاہتے ہیں تو عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ ٹائم لگائیے. دیکھیں ماہ صفر اسلامی قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے. اس مہینے میں شریعت نے ایسی کوئی خاص عبادتیں ہمارے اوپر نہیں رکھی ہیں کہ ہم ان کو ادا کریں، اور یہ جو توہم پرستی کی کوئی تعلیم ہمیں نہیں ملتی ہے. لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، مطلب میں سمجھتی ہوں عموماً انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں اس چیز کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کو لے کے جو ہے وہ منحوس سمجھا جاتا ہے. اس مہینے کو لے کے کہا جاتا ہے کہ یہ بدبخت ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی شادیاں نہیں کرنی، کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا. اور کچھ لوگ اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں بیمار ہوئے تھے، وہ ان کے اوپر غالباً جادو ہوا تھا، یہ بیمار ہوئے تھے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحیح مسلم صحیح بخاری میں کہ لا سفر کا مطلب ہے سفر کچھ نہیں ہے، یہ منحوس نہیں ہے، اس کی ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، سمجھانے میں آپ کو آسانی ہوگی اور لوگوں کو بھی. سفر جو ہے نا صفر پہ نکلا ہے. صفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جو ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں، صفر کا مطلب ہوتا ہے نتھنگ، اس میں کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسی طرح یہ سفر مہینے کے اندر یہ توہم پرستی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ لوگ عموماً کیا کرتے ہیں کہ نہیں شادی نہیں کرنی. اور بہت بڑا ایک طبقہ ہے ہمارا جو اس ایک مہینے میں ایک تاریخ آتی جس کو 13 تیزی کہتے ہیں. 13 تیزی کو منحوس سمجھا جاتا ہے. 13 تیزی میں چنے ابال کے وہ بانٹے جاتے ہیں، اور ابال کے بلکہ کیا کیا جاتا ہے کہ دریا میں بہا دیا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے بلاؤں مصیبتوں کو ٹال دیا. حالانکہ یہ طریقہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا. بلاؤں سے مصیبتوں سے بچنے کے لیے کیا بتایا؟ صدقہ دیجئے، زیادہ سے زیادہ صدقہ دیجئے، صبح شام کے ذکر و اذکار کیجئے. یہ طریقہ تو نہیں ہے. اچھا پھر کہا گیا ہے کہ سورہ مزمل 313 مرتبہ سورہ مزمل پڑھی جاتی ہے. دیکھیے کوئی بھی عمل کو خاص کرنے کے لیے نا اگر آپ کر رہی ہیں تو پھر اس کی آپ کو دلیل چاہیے ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس جو بھی دین آیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے آیا ہے، اور دین وہ مکمل کر کے جا چکے ہیں. اب اس کے بعد جو بھی اس میں ایڈ کرے گا یا اس کے بارے میں بتائے گا لوگوں کو کہ بھائی یہ دین کا حصہ ہے، تو پھر اس کو دلیل چاہیے ہوگی، اس کو حدیث چاہیے ہوگا، اس کو ایویڈنس چاہیے ہوگا. تو اس طرح کی چیزوں کا ایویڈنس آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ملے گا. پھر اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ جنات اترتے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے عجیب قسم کے جو ہے وہ کلمات پڑھے جاتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات کہا جاتا ہے کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں. سوچیں ایک مہینہ کوئی گھر سے باہر نہ نکلے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ گھروں سے باہر نکلنے کے لیے منع کیا گیا. اچھا ایک اور چیز ہے اس کے اندر کہ عورتوں کو کہا گیا ہے کہ اپنے مردوں کو گھر سے باہر نکلنے نہ دو کیونکہ یہ مہینہ مردوں پر بھاری ہے. اللہ اکبر. کہاں ہے اس کی دلیل؟ کہاں ہے اس کی حدیث؟ نہیں ملے گی، کیونکہ یہ اپنی بنائی ہوئی خود ساختہ چیزیں. پھر آخری بدھ کو خوب خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائی تقسیم ہوتی ہے. دیکھیں اسلام میں بدشگونی اور نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام اگر نحوست اور بدشگونی اگر ہے تو ہمارے اپنے اعمال، ہمارے اپنے معاملات، ناچ گانا فحش گالیاں اریاں، یہ سب کچھ کھلم کھلا ہم نافرمانیاں اللہ کی کرتے ہیں نا، تو گھروں میں ان سے بے برکتی ہوتی ہے. اس طرح کی چیزوں سے بے برکتی نہیں ہوتی ہے جو کہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے. تو دین کا حصہ اگر سمجھنے کے لیے کہ بھئی یہ دین کا حصہ ہے تو پھر آپ کو جیسے میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آپ کو پھر اخذ کرنا ہوگا، وہ تعلیمات جاننی ہوں گی. دوسرا یہ کہ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں جو بہت اچھی مثال حضرت علی سے ہے، اور اس نے آ کر جو ہے نماز پڑھنی شروع کر دی. اور وہ نماز کب پڑھ رہا تھا؟ عید کی نماز سے پہلے. کوئی نفلی عبادت نہیں ہوتی ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے فرمایا کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت علی نے اس کو منع کیا تو اس نے ذرا غصہ کیا کہ آپ مجھ کو جائز کام کرنے کے لیے منع کر رہے ہیں. تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس میں ہمیں ملتی ہے کہ وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا وہی دین ہے، وہی اسلام ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ جو تم ثواب کی نیت سے کر رہے ہو اس پہ تمہیں سزا ملے گی، اس پہ اللہ تم سے ناراض ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام کر کے نہیں دکھایا جس کو تم دین کا حصہ بنا رہے ہو. اور دین کا حصہ بغیر کسی ایویڈنس کے بنانا پکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ جس نے مجھ پر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھا
اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں اب ایک اور مثال بتاؤں کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، اب نماز میں کیونکہ ہمارے اوپر ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ 3 سجدے کریں۔ اب میں جب آپ کو منع کروں تو آپ کہیں سسٹر ثانیہ مجھے کیوں منع کر رہی ہیں؟ میں تو سجدہ کر رہی ہوں، اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو رہی ہوں، یہ تو اچھا عمل ہے۔ تو وہاں پر کیا جواب ہوگا کہ تیسرا سجدہ کرنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات نہیں دی ہے۔ کیوں منع ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم صرف 2 سجدوں کا کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مزاج ہے وہ یہی ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہی مانو، رہتی دنیا تک یہی معاملات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میری مرضی کے مطابق گزارو گے تو آخرت تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، جو احکامات دیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اسی پہ رہنا ہے۔ اگر ہم اس پر نہیں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کر تو ہم اچھا، ہم خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بھائی سفر کے مہینے میں خوب قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے گھر میں ہم چنے بانٹ رہے ہیں اور نیک کام کر رہے ہیں، لیکن پھر وہی بات آ گئی کہ اس کی دلیل نہیں ہوگی تو یہ کام آپ کا ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ کہنے کو تو آپ اچھا کام کر رہی ہیں آپ کے کہنے سے، لیکن اس کی دلیل نہیں ہے، اس کی ایویڈنس نہیں ہے، تو یہ تعلیمات نہیں ہے، اور جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے پیاری بہنوں وہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک میں سفر کے بارے میں بتا رہی ہوں، میرے پاس اتنے سارے کوشچن آتے ہیں کہ گھر میں جو ہے وہ جھاڑو نہیں لگانا، ہماری اماں منع کرتی ہیں، ہماری ساس کہتی ہیں کہ کالا جوڑا نہیں پہننا۔ اللہ اکبر، یہ توہم پرستی ہم کہاں سے لے کر آئے؟ کہاں سے لے کر آئے؟ ہم دوسرے لوگوں سے زیادہ ہم امپریس ہوتے ہیں۔ کن سے؟ ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، جو غیر مسلم لوگ ہیں ہم ان سے زیادہ امپریس ہوتے ہیں۔ وہ جو کر رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اس طرح کا کوئی کام ہم دیکھیں گے تو ہمیں لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ نہیں، لیکن دین نے آپ کو، اسلام نے آپ کو ایک بہت پیارا رول ریگولیشن کے ساتھ اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ اسی رول ریگولیشن کو اگر ہم اس پر عمل کریں گے تبھی تو جنت کے حقدار ہوں گے۔ دیکھیں قرآن جو سورس ہے نا وہ توحید کا سورس ہے۔ قرآن پر چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو توحید پر چلتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اور توحید کا مطلب کیا ہے؟ ربوبیت، الوہیت اور اسماء حسنہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلا اور یکتا ماننا۔ اس سے پہلے والے لیکچر آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا، میں نے پورا دیا ہوا ہے کہ ربوبیت کیا ہوتی ہے، الوہیت کیا ہوتی ہے، ان سب کے بارے میں جاننا بہت ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے عقائد کو درست کرنا، اپنے عقائد اسلامی پوائنٹ آف ویو سے درست کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم زندگی گزار کے ایک دفعہ مل رہی ہے زندگی، ہمیں گھڑی گھڑی موقع نہیں ملے گا، واپس اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم پچھتائیں گے۔ قیامت کو ایک نام اور دیا گیا ہے، یوم حسرت۔ یوم حسرت کے بارے میں پہلے بتا چکی ہوں کہ کیوں یوم حسرت ہے، کیونکہ جو کچھ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، نہیں، اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری مرضی سے رہو۔ میں ایک اور مثال آپ کو سمجھاتی ہوں۔ شیطان بہت بڑا عابد تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس کو سجدے کے لیے کہا، دیکھا جائے جب اس نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا سب کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے ایک ایلیگیشن لگائی، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تجھ کو سجدہ کروں، میں تیری عبادت کروں، تو انسانوں کی عبادت مجھ سے کیوں کروا رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں پہ مزاج پہچانیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو میں کہتا ہوں وہ کرو، کہتا ہوں وہ کرو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مزاج ہے۔ حالانکہ اس کی ایلیگیشن تھی کہ تو نے ایک گندی مٹی سے انسان کو پیدا کیا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پوری جنت ان کے لیے بنائی، میاں بیوی کے لیے جنت بنائی، اور کہا تم جنت کے جس حصے میں جاؤ گے تمہیں وہاں پر رحمتیں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی، لیکن میرے کہنے سے اس درخت کے پاس مت جانا۔ یہ ہے اللہ کا مزاج۔ اللہ ایسے آزماتا ہے، اللہ آزمائش کے ذریعے آپ کو ہم سب کو آزماتا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے نا، یہاں پر ہمیں آزمائش ملنی ہی ملنی ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر آزمائش پریشانی نہیں آتی تو وہ جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ٹیسٹ کے لیے بنایا ہے ہی یہاں پر ہونا ہی ٹیسٹ ہے، چاہے وہ امیری کا ٹیسٹ ہو، چاہے وہ غریبی کا ٹیسٹ ہو، چاہے وہ فاقے کا ٹیسٹ ہو، چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اولاد کے ذریعے، مال کے ذریعے، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں نا کہ ہم تم کو آزمائیں گے اولاد کے ذریعے، مال کے ذریعے، تمہارے نفس کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہی ہوئے تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ انشاءاللہ بہت عنقریب ہمارے پاس ابھی ایک اور نیا گروپ آ رہا ہے، قبر کی اور آخرت کی تیاری، اس کو بھی ضرور جوائن کیجیے گا، کیونکہ اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اس میں نے کوشش کی ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں اچھی موت کے لیے زندگی کیسے گزاریں، بہت ضروری ہے اس کو جاننا۔ تو جو شخص مواحد ہوتا ہے، مواحد کا مطلب ہوتا ہے
صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا خالق مالک یکتا سمجھ. مختلف جگہ پر آپ کو جو ہے وہ توحید کی مختلف اقسام ملیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے توحید اختیار کر لی اس کو نجات ممکن ہے. آخرت اور دنیا میں اس کی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، مکمل ایمان اور سلامتی عطا کرتا ہے. کن کے لیے؟ جو توحید پر بلیو کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، صرف ان کو ہی اپنی زندگی کا محور سمجھتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. لیکن ایمان والوں کے لیے کیا ہے کہ جب وہ لائیں غیب پر لائیں. ہم پہلے کی امتوں سے ہم زیادہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو شرف رکھ دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے درجات کو بہت بلند عطا فرمائی ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے کیونکہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو آتے ہوئے دیکھا تھا. ہم تو غیب پر علم عمل رکھتے ہیں. ہم تو ہمارا جو جتنا بھی ہمارا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غیب پر ایمان لائے گا، غیب پر عمل کر اپنی زندگی کو عمل کرے گا، اپنے معاملات کو دیکھے گا. جس نے مجھے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی مجھ کو مان رہا ہے، مجھے ایک مان رہا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہی کامیابی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو توحید پہ بلیو کرتے ہیں، جو توحید پر یقین رکھتے ہیں، جو غیب پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے گناہوں کو میں بخش دیتا ہوں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے تو جتنا گناہ کر لے، تو جتنا ہی زمین اور آسمان کو گناہوں سے بھر دے، لیکن جب تو مجھ سے توبہ طلب کرتا ہے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. تو مجھ سے امید لگا، تو مجھ سے خوف بھی رکھ اور تو مجھ سے امید بھی لگا. خوف یہ کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک یہ کام اس وجہ سے نہ کریں آپ کہ یہ سوچ کے کہ بس اللہ تو معاف فرما دے گا. نہیں، یہ کانسیپٹ نہیں. معاف کرنے کا مضمون اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ مجھ سے تو خوف رکھ کہ اگر تو ایک کام کرتا ہے تو میں سزا بھی دیتا ہوں، کوئی گناہ کرے گا تو میں سزا بھی دوں گا، اور امید بھی مجھ سے لگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو یہ دو چیزوں کے بیچ میں رکھا ہے، خوف اور امید. خوف بھی اللہ سے اور امید بھی اللہ سے. خوف یہ کہ اگر میں کوئی گناہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، لیکن اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، میری امید تجھ سے ہی ہے، تو مجھے معاف فرمائے گا. اور دیکھیں انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا گناہگار ہے. کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور انسان کے خود کے کہ اصل میں وہ خود کیا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، توکل اللہ رکھنا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو مجھ سے امید لگا تاکہ میں تجھے معاف کروں، اور تو جتنے ہی گناہوں کو زمین اور آسمان سے بھر دے. لیکن اگر تو نے یہ سوچا ہے کہ تیرا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے، جو دینے والا ہے، انشاءاللہ میں تجھے معاف بھی فرماؤں گا. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی کیا سوچتا ہے، کوئی کیا جانتا ہے، کوئی کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے. یہ سب کچھ ہمارے فائدے کے لیے ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں سے محبت بہت کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایمان والوں سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اس پہ آزمائش ڈالتا ہوں. کچھ لوگوں کا میرے پاس میسج آتا ہے کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ساری عبادتیں کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری آزمائشیں ختم نہیں ہوتی، ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. تو میری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا ہے کہ نیک لوگوں کو میں آزماؤں گا. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، جو اس سے نہیں مانگتا اس کو بھی دیتا ہے. دیکھ لیں آپ، میں تو امریکہ میں رہتی ہوں، یہاں پر کفار کی جنت ہے یہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو پسند فرماتا ہے ان کو ایمان دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان کے بعد پھر میں آزمائی دیتا ہوں تاکہ میں تمہیں آزماؤں نا کہ جو تم کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیری ہی عبادت کروں گا، تو پھر میں تمہیں ٹیسٹ کروں گا. جیسے کہ ہم دنیا کا کوئی بھی ٹیسٹ دیتے ہیں اس کے لیے تیاری کرتے ہیں نا، وہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، ایک بک ہمیں دے دی جاتی ہے کہ بھائی اس میں سے کہیں سے بھی آپ کے پاس سوال آ جائے گا. اس پورے بک کو ہم رٹ ڈالتے ہیں کیونکہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کامیاب ہونے چاہتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو ٹیسٹ ہمارے اوپر رکھا ہے. وہ ٹیسٹ کے لیے ہمیں کوشچن بھی بتا دیے، اس کے آنسر بھی بتا دیے، وہ ہے قرآن مجید. جو لوگ قرآن مجید سے جڑ جائیں گے وہ دنیا اور آخرت کی فلاح پالیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبریاں رکھی ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یقین جانیے جب آپ دین کی طرف آتے ہیں آپ میں آزمائش آئے گی، پریشانی آئے گی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی، انبیاء کے اوپر آئی. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ اے یونس اگر تم دعا نہ مانگتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو ہم تم کو کب اٹھاتے، کب نکالتے مچھلی کے پیٹ سے، جب قبروں میں سے انسانوں کو نکالا جاتا.
تو دعا کرنا بہت ضروری ہے. آپ سے کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے، اللہ کی حق کو کمی ہو جاتی ہے تو دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، میری مغفرت فرما دے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ جتنا معاملہ رکھیں گے اپنی زندگی کا میں ان کو بخشتا جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا، لیکن جو اس دنیا سے رخصت ہوا شرک کے ساتھ، کسی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی اور کی عبادت کی، جس کو طاغوت بھی کہا جاتا ہے. طاغوت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو امید لگانا، یہ طاغوت کہلایا جاتا ہے. اگر کسی نے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ شخصیت پرستی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. امی سے ڈر کے جھوٹ بول دیا، شوہر سے ڈر کے جو ہے وہ کوئی ایسا کام کر دیا جو اللہ کی نافرمانی تھی، لیکن شوہر کو پتہ نہ چلے، اللہ کو پتہ چل جائے. یہ سب کچھ جاننا بہت ضروری ہے. یاد رکھیں پیاری بہنوں کہ شرک جو ہے نا وہ ایک نجاست ہے، اور توحید جو ہے وہ پاکیزگی ہے. مومن پاک ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مومن بندہ ہے اس کے لیے میں قبر میں بھی، ابھی میں قبر کے متعلق جو آج کل اسٹڈی کر رہی ہوں، مومن کا معاملہ قبر میں اتنا بہترین ہے پیاری بہنوں، اتنا بہترین ہے کہ وہ صفات جان کے، وہ نشانیاں جان کے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. لیکن مسلمان ہونا اتنا بڑا کمال نہیں ہے، مومن ہونا بڑا کمال ہے. کیونکہ مسلمان تو ہم بائی برتھ ہیں، لیکن مومن کیا ہے؟ مومن ہم محنت کے بعد ہوں گے، اور وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کرنا ہوگا. اگر ہم قبر کی زندگی کو آسان چاہتے ہیں، وہاں پر جو پروٹوکول اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جو استقبال رکھا ہے، وہ ضرور وہ ویڈیو آپ سنیے گا. وہ درس بہت اچھا ہے کہ کس طرح ہمیں قبر میں جو مومن ہے کافروں کے ساتھ کتنا بھیانک معاملہ ہوگا. تو اس دنیا میں رہ کے ہی ہمیں سارے معاملات اچھے کرنے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو 3 چیزیں بہت پسند ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اس کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. تو جب بھی سفر کے معاملے میں نے آپ کو بتایا نا کہ بدعتوں کو عام کرنا، شرک پھیلا دینا، کہ بس جو کچھ ہے جو ہم نے کہہ دیا. اچھا کچھ لوگوں کو میں نے یہ کہتے بھی سنا کہ آپ ہی ہم کیسے اس چیز سے دور ہوں، ہمارے تو آباء و اجداد کرتے آ رہے تھے، ہماری تو امی کرتی ہیں، ابھی تک کرتی ہیں. کچھ بچیاں ہمارے درس کے بعد الحمدللہ کچھ ہمارے گروپ سے جڑ کر ان کو اس چیز کی اویئرنیس آئی کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، تو انہوں نے اپنے گھر میں بات کی. لیکن کیونکہ وہ گھر والے اماں ابا اتنا زیادہ اس پر اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے آباء و اجداد بھی کرتے آئے تو کیا غلط کرتے ہیں؟ جی، جو دین نہیں ہے وہ غلط ہے. چاہے وہ آباء و اجداد کریں، چاہے ماں باپ کریں، چاہے کوئی بھی کرے، جو چاہے سسرال والے کریں، چاہے ساس کریں. اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں. اور کانفیڈنس کیسے آئے گا؟ جب آپ ان چیزوں کے بارے میں جانیں گی، قرآن سے آپ لگاؤ کریں گی، قرآن کے ساتھ زندگی گزاریں گی، تبھی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رائٹ اور رانگ کیا ہے. اور یاد رکھیے کہ لا علمی ایک بہت بڑا گناہ ہے. دیکھیں نا یہ جو سفر میں جو معاملات ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ انسان کے اندر علم نہیں ہوتا ہے نا، تو پھر اس طرح کی توہم پرستی کی طرف چلا جاتا ہے. اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو درس کے ذریعے بہت ایسی چیزیں بتا سکوں، یا جو ہمارے گروپس ہیں ان کے ذریعے، کہ جو کچھ دین نہیں ہے اس کو نہیں کرنا. اس کو اگر آپ دین سمجھ سے کریں گے 2 گناہ ہیں. ایک تو لا علمی کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد تو کرتے آئے ہیں، کیا وہ غلط کر رہے ہیں؟ جی، سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے آباء و اجداد کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اپنے آباء و اجداد کے دین پہ مت چلو. جو دین نبی نے بتایا ہے، جو دین پیغمبروں کے ذریعے دنیا میں پھیلا ہے، وہ دین ہے کامل مکمل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں سب سے زیادہ مجھے جو چیز پسند ہے کہ وہ میری عبادت کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور تیسری سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اور وہ رسی کیا ہے؟ قرآن، حدیث، سنت، یہ ہے اللہ کی رسی، اس کو تھامنا ہے. اور اتنی خوبصورت بات علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو رسی ہے نا، اس کے بارے میں بہت بہت ڈیفینیشن آئی ہے. اس میں جو مجھے سب سے پیاری لگتی ہے وہ یہ کہ ایک رسی کا سرا آپ کے ہاتھ میں، یعنی قرآن آپ کے ہاتھ میں. رسی کے 2 سرے ہوتے ہیں نا، یعنی رسی اگر پکڑی جاتی ہے تو ایک سرے پر ایک شخص ہوتا ہے اور دوسرے سرے پر دوسرا شخص. یہاں پر جو رسی کا جو دوسرا سرا ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو کیا ہم بہک سکتے ہیں؟ کیا ہم گمراہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں. جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما تو وہ بہکے گا نہیں، وہ شرک کرے گا نہیں، وہ بدعت کرے گا نہیں، کیونکہ وہ قرآن سے جڑ گیا ہے. اور قرآن سے جڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری رکھی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت. پسند نہیں ہے وہ یہ کہ دین میں بہت زیادہ سوال کرنا، بے تکے سوال کرنا جس کا کوئی مقصد نہیں. کچھ دنوں پہلے میرے پاس سوال آیا کہ فجر میں 2 کیوں فرض ہیں رکعت؟
اور ظہر میں 4 کیوں ہے، یعنی رکعتوں کے اوپر کوشچن آیا. تو اس طرح کے سوال کرنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا سسٹم ہے، یہ اللہ کے معاملات ہیں کہ اس نے ہمارے حق میں رکھا کہ فجر میں ہمیں 2 رکعت پڑھنی ہے تو اسی طرح پڑھنی ہے، ہمیں 4 ظہر میں ہمیں 4 پڑھنی ہے، جی بالکل اسی طرح پڑھنی ہے، ہمیں اس پہ کوشچن نہیں کرنا. دیکھیں شیطان نے کوشچن کیا تھا، حالانکہ وہ تو بہت بڑا عابد تھا. شیطان نے اس پر ایلیگیشن لگائی تھی کہ میں نہیں کروں گا. اس نے کوشچن کیا کہ میں کیوں کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس کو عبرت کا نشان بنا دیا. تو بہت زیادہ سوال کرنا، بیتو کے سوال کرنا، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور دوسرا کیا ہے، زیادہ مال کو زیادہ خرچ کرنا، بیتوکا خرچ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ مال ہم نے تمہیں دیا ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کرو. ابھی جو خرچ کرنا ہے مما رزقنا ہے، اس کے بہت وسیع معنی کہ جو کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کو ضائع مت کرو. یاد رکھیں ایک ایک چیز کا حساب ہے، ایک ایک چیز کا حساب. لاسٹ جو میں نے لیکچر دیا تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ ہمارے اعمالوں کو کس طرح شکل دی جائے گی، جسم دیا جائے گا. وہ آ کر ہمیں بتائیں گے قبر میں بھی اور روز محشر بھی. یعنی ہم خاموش ہوں گے اور ہمارے اعمالوں کو شکل دی جائے گی، بتائیں گے، وہ ہمارے معاملات بتائیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ زندگی کیسے گزاری. نیک انسان ہوگا تو قبر میں ایک بہت خوبصورت سا اور بہت خوشبودار وائٹ کپڑے ہوں گے اس کے، اور بہت زیادہ اس کے اوپر نور ہوگا. اور وہ جب شخص پوچھے گا کہ تم کون ہو قبر میں، تو وہ بتائے گا کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں. کافر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت گندا سا لباس پہنا ہوا بدبودار، وہ شخص آئے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا اعمال ہوں. یعنی دکھائی جائیں گے، ان کو شکل دے دی جائے گی. تو پیاری بہنوں، مال کو ضائع کرتے، کیونکہ عموماً میں نے بچیوں کو بھی، خواتین کو گھر میں کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم سے جو ہے وہ کھانا بڑا پھکتا بہت ہے، اور میں نے دیکھا بھی ہے. اس سے بچیے پیاری بہنوں، بچیے اس سے. ایک ایک چیز کا ایک ایک دانے کا حساب ہے، ایک ایک دانے کا حساب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت عائشہ نے اس کے بارے میں بہت اچھی وضاحت کی ہے کہ اگر جو بھی تمہاری خواہشات ہیں نا تو وہ اللہ سے مانگو. اللہ کو زیادہ سے زیادہ مانگنا پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ کو میرا رب مان رہا ہے، مجھے خالق مالک مان رہا ہے، تو پھر یہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے میں اس کو دوں گا. بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، تو تم سب مجھ سے ہدایت مانگو. تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، تو تم مجھ سے رزق مانگو. ہمارے کہ میں نے جیسے پہلی وہ ایک آیت پڑھی ہے کہ اگر اللہ تو ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم کچھ کر نہ پاتے. یہ سب کچھ اللہ کا احسان ہی تو ہے نا، اس نے ہمارے اوپر رحمتوں کے دروازوں کو کھول رکھا ہے. اور آگے حدیث میں ہے کہ اے بندو، تم دن اور رات گناہ کرو اور تم مجھ سے توبہ طلب کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا، معاف کروں گا. پھر جب تم بھوکے ہوتے ہو تو میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، تم مجھ سے رزق مانگو. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ جتنی ہی دنیا میں لوگ ہیں، جن اور انسان، وہ سب ایک خالی میدان میں کھڑے ہو جائیں، اور جو جو ان کی خواہشات، جتنی خواہشات ہیں، اگر وہ مجھ سے مانگے اور میں ان کے سارے خواہشات کو پورا بھی کر دوں، تب بھی میرے خزانوں میں سوئی برابر بھی کمی نہیں ہوگی. تو پیاری بہنوں، اللہ سے مانگا کریں، اللہ سے مانگنے کے طریقے جانیں، جو قبولیت کی دعا قبولیت کے جو ٹائم ہوتا ہے وہ جانیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ انسان بندہ اللہ سے مانگے. اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، سجدے میں جا کے اللہ سے مانگیے. دنیا والوں سے مانگیں گے تو وہ اپنی اوقات کے مطابق دیں گے، اللہ سے مانگیں گے تو وہ اپنی شان کے مطابق آپ کو عطا فرمائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توحید پر جس نے زندگی گزاری، توحید پر جو میرے پاس واپس آیا، اس کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، نعمت ہی نعمت ہے، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. اور دیکھیں جو میں نے بھی آپ کو یہ حدیث سنائی ہے کتنی پیاری، یہ پوری زندگی ہے ہماری. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے ہدایت مانگو، اور ہدایت کس چیز کی غذا ہے؟ روح کی غذا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لباس اور کھانا مانگو. اور لباس اور کھانا کس چیز کی ضرورت ہے؟ جسم کی ضرورت ہے. پھر آخر میں کہا کہ تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرماؤں گا. تو سوچئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے. یہ ہمارا ہی ایک کم عقل، میں تو اپنے آپ کو کم عقل سمجھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں عقل مندوں کے لیے، کہیں ہر جگہ بلکہ ملے گا کہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نا. ہم قرآن مجید پہ غور و فکر کرتے ہیں. میرا تجربہ ہے یہ پیاری بہنوں، میرا اپنا تجربہ بتا رہی ہوں.
قرآن سے اگر آپ کو دوستی ہو گئی نا، قرآن سے یقین جانیے آپ قرآن کے پاس نہیں جائیں گے، پھر قرآن آپ کو اپنے پاس بلائے گا، جیسے پیارا دوست آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ قرآن کو اپنا دوست بنائیے، قرآن کو آپ جتنے ہی اوپر رکھ دیجئے، لیکن جب آپ کو قرآن سے محبت ہو جائے گی نا تو وہ کہیں بھی ہوگا نا آپ اس کو ڈھونڈ لیں گے۔ قرآن سے جڑ کے تو دیکھیے پیاری بہنوں، کیونکہ اللہ کے پاس جانے کا نا واحد ایک یہی راستہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں شارٹ کٹ نکالتے ہیں، لوگ یہ کر لیں وہ کر لیں، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، ہمیں قرآن سے جڑیں۔ قرآن سے زیادہ کوئی بڑا وظیفہ ہو سکتا ہے جس میں ہمارے ہر مسئلوں کا علاج ہے، ہماری ہر پریشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک حکمت رکھی ہے اور حکمت کے ساتھ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسانوں کو ان کی دعاؤں پر نہیں، ان کو حکمت کے ساتھ دیتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے۔ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو وہ ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ جانیں، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر اس کے بعد جو آپ کی جائز خواہشات ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھیے۔ یہ طریقہ ہے مانگنے کا، بہت سمپل ہے، اور یہ کسی بھی ٹائم آپ مانگ سکتی ہیں۔ سجدہ ریز ہو جائیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ میرے ساتھ سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے وہ ہے حالت سجدہ، جب وہ سجدہ کرتا ہے، کیونکہ شیطان نے اس کو منع کیا تھا نا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو سجدہ کیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نہیں مانی تھی۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ دن بھر میں سوچئے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نمازوں کے ذریعے کتنی بڑی توفیق دے رہا ہے سجدوں کی، اور کہتا کیا ہے، فرماتا کیا ہے کہ جو بندہ سجدے میں ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، مانگو تو، دنیا والوں سے نہیں مانگے۔ تہجد میں اٹھیے۔ تہجد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ اس وقت سناٹا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ندا فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے اپنی مغفرت طلب کرے، اپنے رزق کی بڑی کے لیے رحمتوں کے دروازے کھلوائے۔ اتنی پیاری پیاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ ندا فرماتے ہیں۔ اور دیکھیے مجھے بعض دفعہ اس چیز پر اتنا رونا آتا ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ زمینی آسمان پر آ کے ندا فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، اور ہم سب پڑے سو رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے گرم گرم بستر، نرم نرم بستر کے اندر سکون سے سو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو دنیا کی مثال سمجھاؤں کہ کوئی آپ کے دروازے پر آتا ہے، آپ جانے نہ جانے، نوک ہوتی ہے فوراً دروازہ ہم کھولتے ہیں کہ بھائی جو باہر کھڑا ہے اس کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزانہ آتے ہیں، اور ہم نہیں جاتے اللہ سے مانگنے کے لیے، اور پھر ہم دن میں اٹھ کے پریشان ہوتے ہیں ہمارے اوپر مصیبت پریشانی کیوں آئی ہے۔ نماز سے کام لیجئے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے جب تمہارے اوپر پریشانی آئے، مصیبت آئے تو کیا کرو؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے کام لو اور نماز سے کام لو۔ صبر بھی بہت بڑی نعمت ہے اگر جس کو مل جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ میں ہوتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ مل رہا ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صبر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درجات اس دنیا میں بھی رکھے، آخرت میں بھی رکھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو توحید ہے، توحید کو جاننا، اس کی اچھی پہچان کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے آگے جھکنا ہے، اللہ کے آگے قیام کرنا ہے، اللہ ہی کے آگے رکوع کرنا ہے، اللہ ہی کے آگے سجدہ کرنا ہے۔ یہی تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور یہی تعلیمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کے ذریعے اس رہتی دنیا تک انسانوں تک پہنچائی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان نیک عمل کو کر سکیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اعمالوں کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ موسٹ ویلکم، ورنہ جو لوگوں کی خواہش تھی تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے، اپنے بارے میں ضرور بتاؤں گی میں آپ لوگوں کو۔ کوئی سوال ہے ابھی تک تو بالکل کر سکتی ہیں، پھر جو آخر کا سیشن ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ میں کون ہوں۔ جی یہ سائن آ رہا ہے، ہینڈ ریز ہوئے میں۔ جی سوال کرنا ہے تو کیجئے جلدی سے، موسٹ ویلکم۔ میں چاہتی ہوں آپ سوال کیجئے کیونکہ میرے پاس اس ٹاپک کو ریلیٹڈ بہت کوشچن آئے، تو اب تو آپ کو لائیو اس چیز کی ایک طرح سے فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ بھی یہاں پہ جتنے بندوں میں نے ہینڈ ریز کی ہیں وہ آپ سے کوسچن کرنے کے لیے کیے ہوئے نے، آپ کے بارے میں بھی۔ اچھا جی بالکل۔ جی مجھے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے۔ جی جی پوچھیے۔ جی جو آپ نے یہ والا بتایا کہ 3 سجدے کرنا صحیح نہیں ہے، تو ایک بار اس کو ایکسپلین کر دیجیے پھر سے۔
جی اس کا جیسے میں بدعت اور شرک کے بارے میں بتا رہی تھی نا، تو جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ کیا ہے، اور جو ہمارے اوپر حکم ہے کہ ہر ایک رکعت میں 2 سجدہ کرنا ہے، یہ 2 سجدہ کرنے کے اوپر ہمیں اجر ملے گا، کیونکہ تعلیمات بھی یہی ہے اور حکم بھی یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی تیسرا سجدہ کرتا ہے اور وہ یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ بھائی میں سجدہ تو اللہ ہی کو کر رہا ہوں، عبادت تو اللہ کی کر رہا ہوں، لیکن یہاں پر اس کو ثواب کی جگہ کیا ہوگا، گناہ ملے گا، کیونکہ یہ تعلیمات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 2 سجدہ کرنا وہی ہمارے اوپر حکم ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ تو اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے، ایگزیکٹلی وہی کرنا ہے، نہ کم نہ زیادہ، ٹھیک ہے۔ اچھا تو مطلب نماز کے بعد تیسرا سجدہ نہیں کرنا چاہیے؟ نماز کے فوراً بعد جو تیسرا سجدہ کرتے ہیں، مطلب جو دعا مانگتے ہیں، جو عموماً لوگ یہ کرتے ہیں کہ نماز جیسی ختم ہوتی ہے فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، نہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کچھ نہیں بتایا۔ نہیں، ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے جیسے 2 رکعت پڑھی تو آخری کا جو سجدہ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے ایک سجدہ غلط ہو جاتا ہے ہم سے، جیسے اسپیڈ میں ہم نے تھوڑا پڑھ دیا تو اس کو صحیح کرنے کے لیے ایک بار ایسا تیسرا سجدہ کر لیتے ہیں، اتحیات پڑھ کے ایک سجدہ کر لیا۔ اس کو تو سجدہ سہو کہا جاتا ہے نا، وہ کہ جو آپ کی نماز میں خلل ہوا ہے، یعنی کوئی کمی جی اور زیادتی ہوئی ہے، اس کا حکم تو ملا ہے ہمیں۔ بتانے کا مقصد میرا کیا ہے، جس چیز کا حکم ہے وہ کرنا ہے، اس کی تعلیمات ہمیں ملتی ہے کہ نماز میں اگر کوئی زیادتی یا کمی ہو جائے تو آخر میں ایک سجدہ کرے، یعنی 2 جی سجدے کرے۔ وہ سجدہ کیا ہے، سجدہ سہو کہلایا جاتا ہے۔ اچھا جی، مجھے یہی پوچھنا تھا بس۔ بہت شکریہ۔ جی آپ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس میں بھی سجدہ شکر نہیں کر سکتے؟ نماز کے فوراً بعد جو دعا مانگتے ہیں نہیں، سجدہ شکر کر سکتے ہیں، لیکن وہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دم نماز پڑھنے کے فوراً بعد جو ہے نا وہ سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ پہلے ذکر و اذکار ہے اور اس کے بعد آیت الکرسی فرض نماز کے بعد، پھر اس کے بعد جو ہے آپ اگر سجدہ شکر کر سکتی ہیں تو کر لیجیے، لیکن ہم لوگوں نے اپنا معمول بنا لیا ہے کہ فوراً نماز کے بعد سجدہ کرتے ہیں، نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے، بدعت ہے۔ جی ابھی جان ایک اور سوال کہ یہ جو قمری مہینوں کے نام ہے یہ اسلام کے بعد آئے یا شروع سے ہی ہے؟ یہ جو ہے قمری، یہ تو شروع سے ہی، یہ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، یہ 12 مہینوں کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 12 مہینوں پہ زمانے کو رکھا ہے، تو یہ زمانہ جو دن اور رات چینج ہوتے ہیں نا، یہ شروع سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جان پھر پہلے زمانوں میں تو وہ بھی یہ رمضان کے روزے اور حج کے مہینے میں حج، تب بھی سارا کچھ ہے تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، ان کے اوپر جو شریعت آئی ہے نا، اس پر پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہمارے اوپر جو چیز فرضیت ہے وہ ہماری شریعت کون لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے جو روزے تھے، جیسے کہ محرم کا 1 روزہ، وہ مسلمانوں کے اوپر بھی فرض تھا، لیکن بعد میں پھر اس کو نفلی روزہ کہہ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئیں، یعنی شریعت آئی، تو پھر رمضان کے روزے آئے، پھر ہمارے اوپر فرض ہوئے وہ روزے۔ جی آپ السلام علیکم باجی۔ نماز ہو جاتی ہے، نماز کے بعد سجدے میں دعا مانگی جاتی ہے، تو کیا وہ مانگ سکتے ہیں یا خالی ہاتھ اٹھا کر مانگنا جائز ہے؟ ہاتھ اٹھا کے مانگنا یہ عمل اللہ کے نبی کے ساتھ ملتا ہے، سجدے میں نہیں ملتا۔ سجدے کا شکر کا سجدہ آپ کر سکتی ہیں بعد میں، لیکن فوراً جو ہے نماز پڑھی اور ایک دم سجدہ ریز ہوگا، نہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے سجدہ ریز ہو کر اس میں دعا مانگتے ہیں، تو نہیں، بہت سے غلط لوگ کرتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں، تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ غلط ہے، بدعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی تعلیمات نہیں ملتی ہیں آپ کو، ایسا نہیں ہے۔ سجدے نماز میں جزاک اللہ، شکریہ۔ نماز میں جو آپ نے السلام سجدے علیکم۔ کیے میں آپ کو انشاءاللہ جی۔ السلام علیکم آپی۔ یہ وعلیکم جو السلام۔ ہم یہ بنایا ہوتا ہے کہ جیسے مغرب کے بعد سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں یا پھر ہم صبح میں یاسین پڑھ رہے ہیں، تو یہ سب تو جیسے اب ہمیں حدیث سے نہیں ملتا، نہیں ہے پڑھنا، تو اگر ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو جیسے آپ نے بتایا کہ یہ نیکی میں تو پھر کاؤنٹ نہیں ہوگا نا؟ دیکھیے، اگر اس کو آپ حدیث کا سمجھ کے کریں گی یا سنت سمجھ کے کریں گی تو پھر اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اس نے اپنا معمول یہ کیا ہے کی تو جیسے تلاوت آپ کریں۔ کی یہ تو سورہ دکان اور جیسے یہ مغرب کے بعد سورہ مزمل یا صبح کے ٹائم سورہ یاسین یہ وغیرہ حدیث سے ثابت نہیں ہے نا؟ پورا ملک آپ کو ملا، ملک کا پورا سجدہ کہ وہ آپ جو سنا پورا مزمل واقعہ پورا یاسین اس کی آپ اپنا حدیث، مائک بند کر دیں، آواز نہیں آ رہی۔ اپنا مائک میوٹ رکھے، حدیث سے نہیں ملتا۔
حدیث سے صرف سورہ ملک اور سورہ سجدہ کے بارے میں ملتا ہے جو عشاء کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سونے سے پہلے. باقی جو ہے وہ ویسے ہی آپ اپنے قرآن کی تلاوت کیجئے، روزانہ تلاوت کیجئے آپ. لیکن اگر کسی سرٹن عمل کو آپ کہیں گی کہ یہ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے دلیل چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. جب ہماری نماز ختم ہوتی ہے اس کے بعد ہم یعنی کہ 2 استغفار کے نوافل پڑھ سکتے ہیں یا پھر صلاۃ الحاجات کے؟ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ دوبارہ بولیے. استغفار کے نوافل یا پھر یہ جو حاجات کے نوافل ہوتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں ہم نماز کے بعد؟ ہاں جی نماز مکمل کر کے آپ پڑھ سکتی ہیں. وہ تو اس کا تو حکم ہے نا، اس کو تو بتایا گیا ہے کہ بھائی آپ نوافل پڑھ سکتی ہیں، جو ہے وہ نماز توبہ پڑھ سکتی ہیں، نماز حاجات پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں. جی آپ نے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ علیکم باجی. اثر اور میرا بھی ایک فجر کوشچن ہے. کی نماز، اثر کی نماز. جی ایک وقت میں ایک بولیے. میم میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمیشہ کی نماز کے بعد اپنے گناہوں کی معافی کے نفل پڑھ سکتے ہیں اور شکرانے کے نفل؟ اچھا پہلے یہ پوچھو، کنفیوژن کو دور کر دو. شکر کا کوئی نفل نہیں ہوتا، شکر کا صرف سجدہ ہوتا ہے. شکر کا یعنی کوئی نفل. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جی میں آپ کے شکر، آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے پڑھ رہی ہوں 2 نفل. ہاں تو اس کے لیے شکر کا سجدہ ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی کوئی خوشی آتی تھی فوراً سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے. تو شکر کا تو سجدہ، لیکن بس شکر کی سجدہ کر نہیں ہے. بس سجدہ کر دیا کریں. جب بھی آپ کے پاس جو بھی خوشی آئے فوراً سجدہ ریز ہو جایا کرے. تو نماز نہیں پڑھے؟ اچھا نہیں، شکر نہیں میں کی نماز نہیں ہے، شکر کی نماز نہیں ہے. شکرانہ کی نماز پڑھتے ہیں نا باجی، وہ نہیں پڑھ سکتے. شکر کا ابھی صرف میرا بھی ایک کوشچن ہے. پہلے میری میم میں بات، ایک منٹ میری بات کو مکمل ہونے دیجیے. شکر کا ہاں صرف سجدہ ہے جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن شکر کے اوکے. کوئی نوافل نہیں ہے. یہ ہمارے عرف عام میں بہت مشہور ہے انڈیا پاکستان میں کہ بھائی شکر کے نوافل نہیں ہے، ہی نہیں. یہ بدعت ہے. صرف اور صرف سجدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی کوئی خوشی آتی تھی فوراً سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، آپ بولیے. سجدے صلاۃ میں کیا الحاجت پڑھنا؟ نہیں پڑھ سکتے. ایک وقت میں ایک بولیں جی. سجدے میں کیا ہلو، پڑھنا؟ السلام علیکم باجی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں بیان کیجیے. جو آپ تسبیحات پڑھتی ہیں وہ پڑھیے، اور آپ اپنی زبان میں بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے، کیونکہ وہ سجدہ نماز کا سجدہ نہیں ہے نا. تو نفل سجدے میں آپ اردو میں جو بھی آپ کی لینگویج ہے اس میں بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، شکر ادا کر سکتی ہیں. ابھی میرا السلام ایک علیکم کوشچن باجی. ہے. فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد سجدہ نہیں کرتے تو کیا یہ اگر سجدہ ہو گیا، قرآن کی کوئی آیات پڑھ لی تو سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ منع کیا ہے علماء نے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ زوال کا ٹائم ہوتا ہے اور زوال کے ٹائم سجدہ کرنا منع ہے. باقی ساری عبادتیں آپ کر سکتی ہیں، کیونکہ اس زمانے اور میں جو کفار مکہ تھے وہ سورج کو اور چاند کو دیکھ کے جو ہے نا وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے. تو اس لیے منع کیا، اسپیشلی سورج کی، جب وہ غروب ہوتا تھا اور جب وہ نکلتا تھا تو اس لیے منع ہے. زوال کے ٹائم پہ کسی بھی شکرانے کی، نہیں کر سکتے. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی اس کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ سکتے یا نہیں؟ میں وہی بتا رہی ہوں کہ شکر کا کوئی نماز نہیں ہے، شکر کا صرف سجدہ ہے. کسی بھی ٹائم آپ کو سجدے میں مطلب سجدے میں اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے ایسا دعا مانگ سکتے ہیں؟ لیکن آپ کیا پڑھنا چاہیے؟ سنیے، میں آپ کو بتاتی ہوں طریقہ. آپ کے پاس ایک خوشی آئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا دل بہت خوش ہو رہا ہے. تو بہت دل جب خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے انسان؟ مٹھائی بانٹتا ہے، کسی کو بتاتا ہے. ان سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے آپ فوراً کھڑی ہو جائیے. اس لیے وضو کرنے کی بھی شرط نہیں ہے. جس حالت میں بھی آپ کھڑی ہو جائیے اور فوراً اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کیجیے. سجدہ شکر صرف ایک ہوتا ہے. فوراً سجدہ ریز ہو جائیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور کیا ہے اس کی تسبیح بیان کیجیے جو آپ پڑھتی ہیں، سجدے میں تسبیحات بیان کرتی ہیں وہ کیجیے. اور وہ ختم ہو گئی آپ کے پاس تو آپ کو اپنی لینگویج میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، بالکل کیجیے، کیونکہ وہ نفل کا سجدہ ہے. ٹھیک ہے ہاں جی. جزاک اللہ. جی باجی السلام علیکم. ابھی میرا ایک کوشچن ہے آپ سے. جی ابھی میری بیٹی جیسے حفظ کرنے جاتی ہے اور اس کی ٹیچر اسے کہتی ہے کہ بچوں کا سبق سنو، تو اس میں جو سجدے آتے ہیں، اب کئی بچیوں کا سنتی ہے، کئی سجدے آتے ہیں، تو وہ پوچھ رہی ہے کہ امی پھر کتنی دفعہ سجدہ کرنا چاہیے؟ بس ایک دفعہ. جتنی دفعہ بھی آپ پڑھیں گی حفظ کرنے والوں کے لیے صرف ایک دفعہ صرف آپ نے کرنا ہے. پہلی دفعہ جب آگے نا سجدہ آپ نے ادا کر لیا بس. اب گھڑی گھڑی آپ اس کو ریوائز کریں گے تو گھڑی گھڑی تو سجدہ نہیں کریں گے نا.
ایک دفعہ صرف. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی اب میں تھوڑا ٹائم ہے کسی کا کوشچن تو پھر آگے میں موو آن ہوتی ہوں. نہیں باجی بس اب آپ کے بارے میں جاننے کا بہت انتظار ہے. باجی وہ ہم لوگ جیسا وضو بناتے ہیں، وضو بنا کے جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں نا وضو کے لیے، وہ تو پڑھ سکتے ہیں نا؟ تحیۃ الوضو جسے کہتے ہیں جی بالکل وہ تو پڑھ سکتے ہیں. تحیۃ الوضو جو ہے وہ تحت الوضو، تحت جی جی الوضو، تحت یہ جو توبہ اور یہ سب تحت جی المسجد. مسجد میں جی تو خیر ہم لوگ وہاں یہاں تو نہیں جاتے، لیکن جائیں تو مسجد تحت المسجد بھی پڑھ سکتے ہیں. جو آپ کے جینٹس جا رہے ہیں ان کو بتائیے کہ وضو کرنے کے بعد تحیۃ المسجد بھی پڑھی جاتی ہے نا. ٹھیک ہے ہاں وہ تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم لوگ ہے نا جیسے وضو بناتے ہیں نا تو وضو کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں. جی جی تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، بالکل پڑھیے، اس کے بہت درجات ہیں. ٹھیک ہے باجی چلیں باجی صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں باجی، اگر کوئی جزاک ہماری حاجت پوری ہونی ہو تو صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت ایسے نماز ایسی نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں نا. ہاں جی جی بالکل پڑھ سکتی ہوں، وہ ثابت ہے. نماز توبہ ہوتی ہے، صلاۃ توبہ جسے کہا جاتا ہے، صلاۃ حاجات ہوتی ہے، جی بالکل پڑھ سکتی ہیں. ایسے روزہ بھی رکھ سکتے ہیں باجی، ایسے ہماری نیت سے کوئی روزہ نفل روزہ بھی رکھیں گے تو ایک وقت میں مجھے آواز نہیں آ رہی، دوبارہ بولیے. صلاۃ الحاجت کے لیے ہم 2 رکعت نفل نماز کو پڑھ لیتے ہیں، اور اگر ایسے کوئی کام ہونا ہو یا کوئی ہو تو نفل روزہ بھی رکھ سکتے ہیں وہ نیت سے. ہاں بالکل رکھ سکتے ہیں بالکل. اگر آپ کو کوئی کام، آپ نے کوئی ایسی منت مان لی یا آپ نے صرف شکر کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو بالکل رکھ سکتی ہیں، جی جائز ہے. جی 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 باجی میم جزاک میرا اللہ. کوشچن ہے اب کہ میم جیسے کہ اب بہت مطلب ایمان کا بہت سارا لیول ہوتا ہے نا، اور مجھے پتہ چلا کہ میرا ایمان ایٹ سب سے لوئسٹ لیول میں. تو انسان کو اپنا ایمان بڑھانے کے لیے اللہ کا زبان، مطلب اللہ کا مطلب ذکر والا، مطلب اللہ کو یاد کرنے والا زبان ہونا چاہیے. تو ایسے ایسے کر کے لیول انسان کا بڑھتے جاتا ہے. تو میرا کوشچن یہ ہے نا کہ مس آپ ہم کو بتا سکتی ہے کون سے پہلا مطلب ایسا چیز پڑھیں، مطلب کون سے بک جس سے ایک ایک کر کے مطلب لیول بڑھتے جائیں. جیسے قرآن تو ہے وہ ڈیلی پڑھنا چاہیے ترجمہ کے ساتھ. تو بس میرا ڈاؤٹ یہی تھا نا میں کیا پڑھوں، میں حیا پڑھوں، مطلب حیا کر کے ایک بک آتا ہے جس میں صرف حیا کے بارے میں، یا توحید یا نماز، جو آپ کو بتا سکے مجھے یہ بک پڑھیے آپ سے آپ کا ایمان ایک لیول بڑھے گا ایسا والا. آپ بتائیے کہ قرآن کا کیا مطلب؟ قرآن تو پڑھ لیا، قرآن ہی ہے نا ہدایت، قرآن ہی آپ کو ہر طرح کے معاملات بتائے گا نا. قرآن سے ہی تو ہمیں جاننا ہے، اس کو ہم ہلکا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ قرآن سے جب نہیں جڑیں گی تو آپ لیول قرآن بہت ایزی ہے بٹ نا بہت ڈیپتھ میں سمجھنے نہیں آتا رہتے. تو کوئی ایک لیکچر ہونا چاہیے نا جو ایکسپلین بہت اچھا کرتا ہے. یوٹیوب میں اویلیبل بہت سارا ہے. تو مس آپ سے یہ پوچھ رہے تھے نا کہ کون سا پارٹ شروع کرے قرآن کا. قرآن کو آپ ترجمہ کے ساتھ چلے تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیجیے، بلکہ سننا شروع کریں، چلے پڑھے نہیں سننا شروع کریں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے جو لیکچرز ہیں وہ اویلیبل ہیں، آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیجیے، سننا شروع کر دیجیے. آپ کا ایمان کا لیول جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور سب سے بڑی بات استغفار پڑھیں، جتنا استغفار کر سکتے ہیں آپ لوگ اتنا کریں. اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا عطا کرتا ہے. یہ میرا اپنا تجربہ ہے، میں بھی جب اپنی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی تو اس کو بھی ایڈ کروں گی. یہ میرا اپنا تجربہ ہے، جتنا آپ استغفار کر سکتی ہیں اتنا کیجیے. مس آپ کا نا بات سمجھیے ایک چیز، استغفار میرا کی مل گیا. دوسرے نمبر کون سا چیپٹر شروع کرے قرآن کا؟ 30 پارہ ہے نا، کون سا پارہ سے شروع کرے؟ قرآن کیونکہ کا نا پہلا پارہ بات آپ سورۃ الفاتحہ سے سٹارٹ کریں، جہاں سے قرآن سٹارٹ ہوا ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، آپ کی جو دماغ کے جو دریچے نا وہ کھلتے چلے جائیں گے. اللہ انشاءاللہ. مس ایک اور کوشچن ہے بس لاسٹ، اس کے بعد آپ مطلب مس ایک بات میں بولی. تھوڑی سی دعائی دینا چاہ رہی ہوں دیکھو کہ آپ قرآن کا پاٹ کریں نا تو جو بھی صورت آپ شروع کرتی ہیں اس کی تفسیر آپ خود پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جو علما ہے افرت آتی ہے ان کی جو ساری ڈیٹیل ہے نا وہ بھی سنیں. پھر جو بھی آپ کو آپ کے مائنڈ کو سیٹسفائی کرتی ہیں، جیسے بتانیہ ہے یا کوئی اور سسٹم ہے تو ان سے بھی وہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں پھر آپ بقرہ اسٹارٹ کریں گے تو سورۃ بقرہ میں بھی جو پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آتا ہے اسی سے وہ لے کے تو دیگر جو آپ کے ہیں ان سے آپ سنیں تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. جس چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آتی وہ پھر ریسرچ کے ذریعے آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی. جی بالکل، بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے اور بھی ایک کوشچن اور ہے میرا
है वो मैम मैम पूरे एक बात है, बस एक बात है, एक मिनट मुझे क्वेश्चन दीजिए। दरअसल बात ये है ना कि कहा जाता है कि नौजवान का जो इबादत है, अल्लाह को सबसे ज़्यादा मतलब यंग एज वाला लोग का ना इबादत पसंद है। तो मैम आप भी यंग एज में कंसिडर की जाएंगी और मैं भी यंग एज में कंसिडर की जाऊंगी ना। और मेरी अम्मी भी तब मतलब जो 36 है। तो वैसे आप बता सकती हैं कि कितना एज तक यंग कंसिडर किया जाएगा, मतलब कितना एज से शुरू हो जाएगा और कितना एज तक रहेगा? देखिए यंग एज जो बताई गई ना वो 35 है, और वो जन्नत में भी यही उम्र है, 33-35 है, ये है यंग एज। अल्लाह ताला फरमाता है कि जन्नत में मैं जवान करके तुम्हें दाखिल करूंगा, और उसकी उम्र जो है वो 35-33 बताई गई है। अच्छा शुक्रिया मिस। इसका मतलब कि हम लोग जो तहज्जुद वाला जो होता है ना सीन के इतना मतलब छूट जाता है ना, तो अफसोस होता है कि हम लोग नौजवान का अल्लाह को इबादत पसंद है, छूट जा रहा है। तो इस वजह से ऐसा लगता है अब कब हम लोग लॉस हो जाएगा। पर हम लोग के पास अभी भी टाइम है, इसका मतलब। बिल्कुल टाइम है, जब तक जिंदगी है आपकी टाइम ही टाइम है आपके पास। ये परेशान ना हो कि मैं 40 के बाद नहीं करूंगी तो अजर नहीं मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि 33-35 जो यंग एज होती है उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि जवानी जो है ना वो इंसानों की अमूमन जो है वो टेस्ट उसका ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें चीजें अट्रैक्ट बहुत करती हैं, इसीलिए उसमें आजमाइश भी ज्यादा होती है। तो उस आजमाइश से जो बच गया, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो इबादत को मैं फौरन कबूल करता हूँ। ऐसा नहीं है कि 40 के बाद जो इबादत करते हैं उनकी कबूल होती है, उनकी भी होती है, लेकिन एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया अल्लाह ताला ने। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है। जो मेरा क्वेश्चन है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें और फिरके ना हो जाए, आल इमरान में ना। तो मुझे फिरके की समझ नहीं आ रही, फिरका किसको कहा जाता है? जैसे हम सुन्नी या वहाबी इस टाइप को फिरका कहा जाता है, या किसको फिरका कहते हैं? मुझे बिल्कुल भी आपकी आवाज समझ में नहीं आई, उस क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा बोलिए। सिस्टर मैं बोल रही हूँ कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ना कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फिरके ना हो जाना। तो फिरका किसको कहा जाता है? मतलब कि जो सुन्नी है वहाबी टाइप जो नाम इसमें है, इनको फिरका कहते हैं या फिरका किसी और चीज का नाम है? ये बहुत बड़ा इसका आंसर, ये क्वेश्चन छोटा लेकिन इसका आंसर बहुत बड़ा, लेकिन मैं चले थोड़ा सा आपको समझा दी। फिरक का मतलब होता है टूट के अलहदा हो जाना। जैसे पत्ते हैं ना, जब वो खिजा चलता आती है ना तो वो अलहदा हो जाता है। अच्छा अजान हो रही है, प्लीज थोड़ा अजान सुन लीजिए उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे जोहर का टाइम हो गया, फिर इंशाल्लाह मैं बताती हूँ, अपने बारे में बताती हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم 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 السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تھوڑا سا سیشن شروع کر لیں. آلریڈی ظہر ہو چکی ہے. رائٹ, سیشن تو نہیں ہے, لوگوں کی محبت تھی آپ سب کی اور جاننا چاہتے تھے کہ میں کہاں سے بلانگ کرتی ہوں, میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے, دینی بھی اور تعلیمات کے حساب سے بھی کیا چیز رہی ہے. الحمدللہ آپ لوگ سب جانتے ہیں, کچھ لوگ یہاں پہ میرے خیال سے نیو بھی ہیں, تو ان کے لیے میرا نام تانیہ مجیب ہے اور میں ویسے تو پاکستان کراچی سے بلانگ کرتی ہوں. میں کراچی میں ہی پیدا ہوئی ہوں اور لیکن مجھے یہاں پر آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا. شروع کی جو تعلیمات تھی میری, جو خاص طور پہ جو دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی, تو کیونکہ میں بہت چھوٹی یہاں پر آئی تھی, آلموسٹ میں 16-17 سال کی جب تھی, تو جب میں یہاں پر آئی اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اور الحمدللہ ماں باپ کی اچھی تربیت رہی اور میں امریکہ میں پلی بڑھی. یعنی میں پاکستان میں ٹین ایجر تھی اور امریکہ میں جب آ کے میری جو تعلیم شروع ہوئی ہے, اس کے بعد پھر جو دینی سفر شروع ہوا, اس میں کافی چیزیں میری زندگی میں بھی آئیں, شخصیت میں بھی آئیں, بہت چیزیں سیکھی اور بہت چیزوں کے ساتھ فائٹ بھی کی الحمدللہ. لیکن کیونکہ گھر ایک جو ہمارا ماشاءاللہ جو گھرانہ تھا, اس میں الحمدللہ دینی تعلیم کو بڑی فوقیت دی جاتی تھی اور الحمدللہ جو میری والدہ تھی, انہوں نے چھوٹی عمر میں اچھے برے کی تمیز سکھانا شروع کر دی تھی کہ رائٹ اور رانگ کیا ہے. اور پھر انسان کے اپنے اندر بھی نا ایک جذبہ ہوتا ہے, کیونکہ ہماری ارواح نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پرومس کیا ہوا نا, وعدہ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہ ہم اس دنیا میں جا کے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانیں گے. یہ وعدہ ہے ہمارا, تو اسی پہ زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی ایمان کے ساتھ آخرت میں جو ہے وہ عطا فرمائے. اچھا, میں اپنا بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں. میں ماشاءاللہ ہم 4 بہنیں ہیں اور میرے 2 بھائی ہیں اور میں سب سے چھوٹی ہوں. میں جو ہوں بیبی ہوں اپنی فیملی کی, اسٹل آئی ایم. اور جو سسٹر زوبی ہے نا, وہ میری 2nd نمبر کی ہے, یعنی سب سے بڑی سے چھوٹی سسٹر ہے وہ. اور ہم دونوں کا جو دینی جو سفر ہے وہ ساتھ اسٹارٹ ہوا, اور کیونکہ وہ مجھ سے سینئر تھی تو وہ پہلے آلریڈی کچھ کورسز کر چکی تھی, میں نے بعد میں کیے. اچھا, میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ میں پاکستان میں جب تھی تو obviously میں چھوٹی تھی, اسی حساب سے زندگی گزری. وہاں پہ شروع کی جو میری ایجوکیشن تھی میں نے وہاں پہ لی, لیکن جو میں نے مکمل کی اپنی ایجوکیشن وہ میں نے امریکہ میں کی ہے. لیکن امریکہ میں جب میں آئی تو یہاں کا ماحول, یہاں کے معاملات, میں چھوٹی تو تھی لیکن وہی میں نے بتایا کہ انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کے اندر ایک خوبصورتی رکھی ہوتی ہے ایز اے مسلمان. وہ چیز جو ہے نا وہ میرے اندر تھی, اور مجھے, میں سمجھتی ہوں میرے اندر ذرا زیادہ تھی اور بھائی بہنوں کی بانسبت. اور تو میں جب امریکہ میں آئی تو مجھے یہاں کا ماحول بہت برا لگا, یہاں کے معاملات نہیں اچھے لگے. پھر جب میں جو ہے اسکول کے لیے جب میں گئی, کیونکہ میں اسی ایج میں آئی تھی کہ مجھے اسکول کرنا تھا مکمل, تو وہاں پر جو معاملات تھے وہ مجھے بالکل پسند نہیں آتے تھے. پینٹ شرٹ میں نے نہیں پہنی, میں نے اس کے خلاف فائٹ کی ہے کہ میں نہیں پینٹ شرٹ پہنوں گی. اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی یہاں پہ رہتے ہوئے ان کے الحمدللہ رنگ میں ہم نہیں رنگے. اب الحمدللہ میری پوری فیملی یہیں پر ہے. میں شادی سے پہلے کی آپ کو تھوڑا بتا دیتی ہوں, پھر شادی کے بعد بتاؤں گی. پھر اس زمانے پر جب یہ معاملات ہوئے تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہہ دیا تھا کہ میں یہاں پہ ایجوکیشن حاصل نہیں کروں گی, کیونکہ کوئی ایجوکیشن ہے. پھر یہاں پہ جو لباس کا معاملہ ہے وہ مجھ سے نہیں ہوگا, میں نہیں کر پاؤں گی. لیکن کیونکہ والد صاحب نے کہا کہ دیکھو, اگر آپ نے اپنا دینی سفر اسٹارٹ کرنا ہے تو پیچھے آپ کو ایجوکیشن تو کرنی ہوگی, کیونکہ آپ پاکستان سے یہاں پہ آ چکی ہو. پاکستان میں بھی رہتے ہوئے الحمدللہ ہم نے کوئی ایجوکیشن میں نہیں پڑھا. میری والدہ اس چیز میں بڑی اسٹرکٹ تھی اور ہم نے جو ہے وہ اس طرح کی خرافات میں ہم نے کوئی حصہ نہیں لیا پاکستان میں بھی. حالانکہ میں چھوٹی تھی لیکن میں اپنی بڑی بہنوں کو دیکھا ہے,
اور جب میں امریکہ آئی تو پھر مجھے لگا کہ مجھے کچھ کرنا ہے، یعنی میری جو اپنے اندر جو ایک خالی پن تھا کہ میں امریکہ میں آ کے اور یہاں کا ماحول، یہاں کے معاملات جو مجھے نہیں پسند آتے تھے، تو اس کے لیے میں نے فائٹ بھی کی. خیر پھر اسکول میں اس طرح کی پرابلم ہوئی، ہم شلوار قمیض پہن کے جاتے تھے اور بالکل میں پراپر طریقے سے جیسے گیٹ اپ ہوتا وہ کر کے جاتی تھی. اس میں مجھے بڑی ہارڈ ٹائم ملا کیونکہ امریکن ہے، ان کو نہیں اچھا لگتا تھا. لیکن بٹ میں نے پھر 1 سال میں اسکول نہیں گئی کہ مجھے اس طرح نہیں کرنا، نہ میں اس طرح جاؤں گی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الحمدللہ بہت میرے لیے پھر بعد میں آسانیاں اس طرح کر دیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب دین کے راستے میں چلیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اوپر پریشانی نہ آئے. دین میں پریشانی آنا، مشکل آنا، آزمائش آنا، یہ بھی سنت ہے، یاد رکھیے گا. تو جن کے اوپر یہ پریشانیاں آتی ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم دیندار ہو گئے یا ہم قرآن پڑھنے لگ گئے تو میرے اوپر آزمائش کیوں آئے گی. آپ ہی کے اوپر خاص آئے گی، اللہ آپ کو آزما رہا ہے. بہرحال تو پھر اس کے بعد میں نے جو ہے وہ چونکہ کوئی ایجوکیشن کا پرابلم تھی، لیکن اپنے آپ کو بہت سمیٹ کے اور بہت اپنے آپ کو صرف فوکس کر کے میں نے تعلیم حاصل کی. اور الحمدللہ میں وہاں سے جب میں گریجویٹ ہو کے نکلی تو پھر عمر تھی اور میرے سارے بہن بھائی کی آلریڈی شادی ہو چکی تھی. میری شادی کی باری تھی تو اس پر پھر جو ہے وہ ذرا یہ ہوا کہ ہاں بھی شادی ہونی ہے. پھر میں اپنی جو ایجوکیشن کو کمپلیٹ کر چکی تھی، لیکن پھر بھی میرے اندر نا ایک خالی پن تھا. مجھے لگتا تھا کہ کوئی چیز جو ہے نا مسنگ ہو رہی ہے میرے اندر. زندگی تو گزر رہی تھی لیکن پھر لگتا تھا کہ کوئی چیز ابھی مجھے کرنی ہے، کوئی چیز، یعنی ایک آپ کے پاس ایک ہنٹ آتی رہتی ہے کہ کچھ کرنا ہے، کچھ ایسا کام کرنا ہے جس سے میں اپنے روح کو جو ہے خوش کر سکوں. روح کی غذا نہیں مل پا رہی تھی مجھ کو. خیر الحمدللہ شادی ہوئی میری امریکہ میں ہوئی ہے اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں الحمدللہ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے میرے ہسبینڈ کو ایک نعمت کی طرح میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. ان کو بہت کوآپریٹیو ہے. آج جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں آپ لوگ کے سامنے یقین جانے، کیونکہ ہسبینڈ کی طرف سے اگر پرابلم آئے، سسرال والوں کی طرف سے پرابلم آئے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام انسان، لڑکیاں بڑی وہ ہوتی ہیں کمزور، وہ نہیں کر پاتی ہیں. تو مجھے جو ہے وہ بڑا اچھا ساتھ رہا. کچھ دنوں جو ہے وہ شروع میں جب اس طرح کی معاملات تھے تو میں نے اسے کہا کہ مجھے پریشانی ہوتی تھی کہ کوئی چیز مسنگ ہے. تو الحمدللہ کیونکہ بیک گراؤنڈ بھی تھا، میری جو بھانجیاں ہیں اور میری جو بھابھی ہیں وہ حافظ قرآن ہے، میرا اپنا بیٹا جو ہے ماشاءاللہ حفظ کر رہا ہے، تو سسٹر زوبی کا بیٹا ہے وہ بھی حفظ کر رہا ہے. اچھا ہمارا یہاں پہ خاندان ہے ماشاءاللہ، میرا پورا سسرال یہاں پر ہے، میرا میکہ بھی یہیں پر ہے. تو وہ اس میں نا بچوں کو پالنے میں میری بڑی آسانی رہی کہ ایک ماحول ہم سب بہن بھائیوں نے اس چیز کو تہیہ کر لیا تھا کہ جو یہاں کا ماحول ہے نا وہ ہم اپنے بچوں پر نہیں آنے دیں گے، نہ اپنے اوپر آنے دیں گے نہ بچوں پر آنے دیں گے. تو جب یہ سفر شروع کیا اور یہ ہم سب بہن بھائیوں نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم 6 بہن بھائی ہیں اور میری جو بڑی سسٹر ہے وہ صرف ابھی کراچی میں، باقی سب ہم یہیں پر ہیں. تو ہم سب نے اس چیز کو اپنے اوپر تہیہ کر لیا تھا کہ بچوں کو ایک مائنڈ سے پالیں گے اور ایک گھر کے اندر ماحول دیں گے. کیونکہ امریکہ میں نا باہر آپ کو کچھ ملے گا، گھر کے اندر آپ کو، اگر آپ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی باہر کی دنیا کو لے کر آ جائیں گے نا پھر آپ یو ول اینڈ اپ ود نتھنگ. پھر آپ گئے، کیونکہ جو باہر کا ماحول ہے وہاں پہ گناہ زیادہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ اٹریکشن زیادہ ہے. تو جو یہاں پر ایجوکیشن، میں اپنے بچوں کو اور جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں اگر وہ بچے یہاں سے ایمان کے ساتھ گریجویٹ ہو جاتے ہیں نا تو سمجھے انہوں نے جہاد کیا، کیونکہ یہاں کا ماحول آپ سب کو پتا ہے کہ کیسا ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ میرے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی تھی کہ کوئی چیز جو ہے وہ مجھے کرنی ہے، یعنی دین کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ضرور ہے. اور الحمدللہ ماں باپ نے بھی اس چیز میں کافی سپورٹ کیا. پھر اس کے بعد جب شوہر ملے انہوں نے بھی اس چیز پر کہا کہ جو تم کرنا چاہتی ہو میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوں گا. پھر سسٹر زوبی اور ہم نے ایک ساتھ جو ہے وہ اس سفر کو شروع کیا اور کچھ کورسز کیے. جیسے میں نے اپنی جو میرے سب سے بڑے پہلے استاد تھے ان کا نام تھا امام حسن رضا، وہ نیو یارک میں. اچھا جو کچھ بھی کیا نا، کیونکہ میں نے ایجوکیشن دیکھی تھی یہاں کے نا، کوئی ایجوکیشن وہ مجھے نہیں پسند تھی، تو میں نے جو بھی اپنی تعلیم حاصل کی پھر میں نے آن لائن کی، کیونکہ مجھے وہاں پہ جانا نہیں اچھا لگتا تھا. اب اس لیے خیر وہ لوگ اتنا وہ نہیں کرتے تھے، لیکن مجھے نا گیدرنگ، جو مکس گیدرنگ ہوتی ہے مجھے نہیں پسند تھی، اسکولوں میں کالجز میں مجھے نہیں پسند تھے. تو جو کچھ میں نے تعلیم لی، پھر میں نے ایجوکیشن جتنی بھی لی ہے میں نے وہ سب میں نے آن لائن لی. پھر وہ یہاں پہ نیو یارک میں ہے دا وہی انسٹیٹیوٹ کے نام پر امام رضا حسن، ان سے میں نے آن لائن جو ہے وہ اپنی تجوید کا سفر شروع کیا. کیونکہ جب ہم نے دیکھا، اچھا پھر میرے بچوں نے ماشاءاللہ، میں اپنے بچوں کے بارے میں بتا دوں، ماشاءاللہ میرے 5 بچے ہیں اور میری جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے اس کا نام دعا ہے، وہ پرنسس ہے ہماری. باقی ماشاءاللہ بیٹے ہیں اور وہ بھی تعلیم
میرا بڑے بیٹے ہیں، ابھی انہوں نے یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا ہے، بزنس یونیورسٹی سے، اور جو چھوٹے ہیں وہ ماشاءاللہ میڈیکل میں ہیں، اس کے بعد پھر وہ اسکول کالجز ان کے ابھی چل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو دین کے ساتھ بھی جوڑ کے رکھا ہے الحمدللہ۔ یہاں پہ میں خود بھی جو ہے جو ہماری مسجد ہے EPMA، اس کی دعوت ٹیم کی جو ہے وہ میں ممبر ہوں، اور جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی الحمدللہ اس دعوت ٹیم میں جو ہے وہ اپنا پوری شرکت کرتے ہیں، اور لوگوں کو اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ بھئی دین ہے، اسلام ہے، اللہ کون ہے، یعنی ان کو بھی اس طرف رکھا ہے ماشاءاللہ۔ اذانیں بھی دیتے ہیں مسجد میں۔ یعنی میری پوری کوشش یہ تھی میرے ہسبینڈ کی اور ہماری کہ ہم بچوں کو ایک جو ہے نا وہ ویو دے سکیں کہ دین اسلام ہے کیا، آخرت کیا ہے، اس دنیا میں ہم کیا آئے ہیں، کیوں آئے ہیں ہم دنیا میں، ہمیں کرنا کیا ہے، اور کیسے اپنے اللہ کو راضی کرنا۔ تو یہ ساری چیزوں کو نا کنٹینیو کرتے ہوئے، کیری آن کرتے ہوئے پھر میں نے کورسز کیے، درس نظامی کا جو ہے وہ کورس کیا، اس کے بعد الہدا، وہاں سے پھر میری جو ہے وہ جرنی شروع ہوئی جس میں نے تعلیم الحدیث کا کورس کیا، فہم القرآن کا کیا، الحمدللہ ابھی تک میرے کورسز چل رہے ہیں۔ تو یہ تو میری بیک گراؤنڈ ہے جو میرا بھی آپ لوگ کے سامنے ہے۔ باقی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اور جو دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے یہاں پر رہتے ہوئے الحمدللہ کوشش میری یہی رہی ہے، میرے ہسبینڈ کی بھی، کہ جو ہماری یہاں پہ نسلیں چل رہی ہیں نا، نہ صرف ہم بلکہ اور بھی جو پاکستانی ہیں اور بھی جو لوگ ہیں ان کو ہم ایک ویو دے سکیں۔ تو جیسے میں بتایا کہ میں دعوت ٹیم میں ہوں، وہاں پر کچھ غیر مسلم بھی آتے ہیں، ان کو الحمدللہ انہوں نے جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر وہ میرے ہینڈ اوور ہو جاتے ہیں، تو پھر میں ان کو جو ہے وہ نماز کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں پھر میں ان کو بتاتی ہوں۔ ایک لڑکی تھی، شی واز کرسچن، وہ مسلمان ہوئی تو ہماری مسجد میں آئی، اور اس کے بعد پھر میں نے جو اسلام قبول کرنے کے بعد جو کیا جاتا ہے پھر اس کو ساری تعلیمات دی الحمدللہ۔ پھر یہ سمجھے سفر ہمارا بھی چل رہا ہے۔ باقی یہ کہ خاندان ہے یہاں پہ، سسرال ہے، اور جیسے آپ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کوئی اسپیشل زندگی نہیں گزاری میں، جیسے آپ لوگ زندگی گزار رہے ہیں ایسے ہم بھی گزار رہے ہیں۔ اور ہاں لیکن یہ کہ سسٹر زوبی اور میرا ساتھ ایک ساتھ ہی شروع ہوا الحمدللہ، مجھ سے وہ بڑی ہیں لیکن ماشاءاللہ اس طرف لانے میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ مجھے نا اپریشیٹ زیادہ کرتی تھی میری باتوں کو۔ جب میں قرآن کو پڑھتی تھی نا تو میرے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ سی ہوتی تھی کہ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں اور اللہ ہمارے لیے کیا فرما رہا ہے، تو اس میں انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ پھر میرے ہسبینڈ کو جب میں یہ ساری چیزیں بتاتی تھی تو الحمدللہ کیونکہ وہ بھی پاکستان میں تبلیغ میں رہ چکے ہیں، یہاں پر بھی الحمدللہ کام کر رہے ہیں، تو ہم دونوں کا سفر جو ہے نا وہ اس طرح آسانی ہمارے لیے رہی۔ وہ بچے میرے پاس میسج کرتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ یہ نہیں کرنے دیتے، تو میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں، کیونکہ جو آپ کا جیون ساتھی ہوتا ہے، جو آپ کے ساتھ زندگی گزارا ہوتا ہے نا 24 آور، اس کو اور آپ کو ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی کی وجہ سے بچے اچھے پلتے ہیں۔ اگر بچوں کو آپ نے اچھا پالنا ہے تو میاں بیوی کے چاہے جتنے بھی کلاشز ہوں، لیکن بچے پالنے کے لیے نا ایک پیج پہ رہیں۔ یہ میں نے اور میرے ہسبینڈ ہوا ہے کہ ہمارے کتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن جب ہم بچوں کو پالیں گے نا تو ایک پیج پہ رہ کے پالیں، کیونکہ وہ آلریڈی باہر کنفیوز ہے، باہر اٹریکشن ہے۔ اور میرے بیٹے ہیں، اچھا میرے جب بیٹے ہوئے تو مجھے لگا کہ میں نے جو سنا کہ بیٹیوں کی تربیت ہوتی ہے، پاکستان میں نے دیکھا بیٹوں کی تربیت نہیں ہوتی، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے گلی میں، وہ پل رہے ہوتے ہیں۔ میرے جب بیٹے ہوئے تو میرے اندر ایک اور فکر جاگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ جہنم سے کوئی شخص نہیں بچ سکتا اگر وہ ایمان پر نہ ہو، تو مجھے تو بیٹوں کی تربیت بھی کرنی ہے۔ صرف یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں بیٹیوں کو سمجھا دو، بیٹیوں کو اچھا برا، ان کو دوسرے گھر جانا ہے، ان کا کانسیپٹ بھی ہوتا ہے تو دوسرے گھر جانا ہے، لیکن جب بیٹوں کی تربیت کی باری آئی تو میں نے اپنے جو گھر میں ماشاءاللہ اور بھی بچے تھے، میرے بھائی کے بچے، بہنوں کے بچے، ان لوگوں کو بھی اویئرنیس دی کہ لڑکوں کو بھی پالا جاتا ہے، پالنے کے لیے ان کو سوچیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ بچوں کی، لڑکوں کی جو پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں، پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں، وہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو اویئرنیس دی کہ آپ اس کو ٹیکل کرو گے۔ گھر کے اندر جو بیٹیوں کے مسئلے ہوتے ہیں وہ عورت ٹیکل کرے گی، لیکن لڑکوں کو پالنے کے لیے بھی محنت کرنی ہے۔ تو ان کو پالنے کے لیے الحمدللہ جو جیسے میں نے بتایا کہ میرا جو 2 نمبر کا بچہ ہے وہ بہت ایکٹیو ہے، اور آپ یوٹیوب پر جو ان کی آوازیں سنتی ہیں سارے میرے بچے ہی ہیں الحمدللہ۔ کچھ جو ہے وہ دینی اعتبار سے پھر ان کی اپنی بھی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں، کورسز چل رہے ہوتے ہیں، تو دنیا کے ساتھ ساتھ نا ان کو دین کے ساتھ بھی لگا کے رکھا ہے، اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے الحمدللہ، کیونکہ دیار غیر میں نا آپ کا رہنا حرام ہے، لیکن 2 شرطوں کے بنا، اگر آپ 2 شرط رکھتے ہیں اور اس پر زندگی گزارتے ہیں تو آپ کا رہنا وہاں پہ بالکل جائز ہے۔ وہ یہ کہ آپ وہاں پہ رہتے ہوئے اپنے دین کی پریکٹس کریں، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ دعویٰ کا کام کریں۔ یہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
تو ہمارے لیے تو یہاں پر ذرا چیلنج ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے دین کو پریزنٹ بھی کرنا ہے. اور میرے پاس بڑی پریشانی آئی جب میں آپ کو بتاتی ہوں، جب میرے اسکول ٹائم چل رہا تھا تو اس وقت کیونکہ میں اپنا کور کر کے جاتی تھی تو مجھے وہاں کے لوگ جو بچے تھے وہ پسند نہیں کرتے تھے. آبویسلی ان کو لگتا تھا پتہ نہیں کون سی دنیا کے لوگ آ گئے. تو میری جو دوسری سسٹر تھی وہ میرے ساتھ ہی تھی. تو ہم لوگ جو ہے وہ جب میں جاتی تھی تو وہ مجھے تنگ کرتے تھے. وہ پیپر کی جو بالس ہوتی ہیں وہ بنا کے مارتے تھے. وہ اس طرح سے کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہ کون لوگ آ گئے. لیکن میں نے بھی قسم کھائی ہوئی تھی کہ الحمدللہ کہ میں ان سے لڑ کے رہوں گی اور میں اپنے آپ کو منوا کے رہوں گی کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ. تو میں نے کہا نا کہ ایک جذبہ اندر ہوتا ہے، اس جذبے کو جگا کے رکھیے آپ لوگ بھی اور اپنے بچوں کے اندر بھی کہ if you know your values, if you know who you are, then nobody will bother you. آپ کو پھر کوئی پریشان نہیں کر سکتا اگر آپ کو پتا ہوگا آپ کی ویلیوز کیا ہیں، آپ کس سے بلونگ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے. یہ سب چیزیں جانیں گی نا پیاری بہنوں، یقین جانیں زندگی میں پریشانی آئے گی ضرور، لیکن اس کے بعد اتنا سکون ملتا ہے. وہ سکون میں کہتی ہوں کہیں نہیں ہے دنیا میں. جو پریشانی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صبر اور سکون دیتا ہے. لیکن میری کیونکہ ایک تمنا تھی اور میرے دل کے اندر ایک عزم تھا کہ بینگ اے مسلم مجھے بتانا ہے ان کو کہ مسلمان اسٹرانگ ہوتے ہیں، مسلمان ایمان والے ہوتے ہیں، مسلمان اپنے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. تو الحمدللہ اس کو کیری آن کیا اور بس یہ میں آپ کے سامنے ہوں. اتنا انٹروڈکشن کافی ہے الحمدللہ. باجی آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج پوچھیے کیا کریں گی اندازہ لگائیے آپ. 13 جی جی کچھ کہہ رہی 39 السلام علیکم. بہت دعائیں کی ہیں آپ کے لیے. ہم 23 میں عمرہ کے لیے گئے تھے، تو میں آپ کے لیے بہت دعائیں کی ہوں. آپ اللہ دین کے راستے پہ آپ کو دین اور دنیا دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا کرے ہم کو بھی اور آپ کو بھی. ہم نے آپ کے لیے بہت دعائیں کی تھی. الحمدللہ بہت بہت شکریہ. بہت سن کے اچھا لگا السلام علیکم. آپ کی زندگی کا سن کے بہت اچھا لگا، السلام علیکم. بہت خوشی ہوئی. الحمدللہ. جی السلام علیکم. زندگی میں جی مجھے یہ کہنا ہے کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. جی سسٹر مجھے یہ کہنا ہے کہ ماشاءاللہ یہ کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا وہ جو قرآن جو وہ ہے نا جو سورہ بقرہ کے آخری جو 2 آیات ہیں وہ آپ حفظ کرا رہے ہو تو اس گروپ میں ہوں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ، اور تجوید اس کی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. آپ بہت شکریہ جزاک اللہ. اور سسٹر مجھے نا استنجا کے جو مسائل ہوتے ہیں نا کوئی ایسا کچھ بنائے نا کہ ہمیں کموڈ پر کیسے کتنا پانی کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. اب سیٹسفائڈ نہیں ہوتی ہوں میں کہ کتنا پانی ہے کموڈ کے اوپر، یا کبھی پانی نہیں ہوتا کم ہوتا ہے تو ہمیں کم سے کم، یا کہیں ہم سفر میں ہیں اور ہمیں 1 بوتل پانی مل جائے چھوٹی بوتل، تو کیا اس میں ہم پاک ہو سکتے ہیں؟ جیسے ظاہر بات ہے جہاد میں وہ سب جاتے تھے تو وہ لوگ نہ پانی ہونے کی وجہ سے کتنا کم پانی تھا، اس میں بھی نماز وغیرہ سب پڑھنا. تو پلیز آپ استنجا کے مسائل ضرور آپ بتائیے گا. اور دوسری بات یہ کہ میں بہت معذرت کے ساتھ بول رہی ہوں، آپ دل آزاری نہ ہو، مطلب وہ تانیہ سسٹر کی نہیں، جو ان کی جو وہ ہیں جو اس میں یہ عمر کا پوچھتے ہیں، اور کبھی بھی کسی سے عمر کا نہیں پوچھنا چاہیے اور کبھی بھی کسی سے سیلری کا نہیں پوچھنا چاہیے. یہ 2 ایسے امپورٹنٹ سوال ہے کہ بہت عجیب سا لگتا ہے بتانے میں بھی اور پوچھنے میں بھی. میرے کو پتا ہے پر پلیز نہ مجھ کا پوچھا ایج کریں، مجھے 39 ہے مجھ کا. نہیں یہ دیکھیے ان کی کتنی بھی عمر ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی ہمیں کوئی لینا عجیب دینا سا ہے. لگتا ہے اس لیے وہ کیا مجھ سے ریلیٹڈ پوچھیں، ان کا جو ماشاءاللہ یہ اتنا سکھا رہی ہیں اس سے ریلیٹڈ پوچھیں. آپ مائنڈ نہیں کیجیے گا آپ میری سر آنکھوں پر، لیکن پلیز ایسے کبھی بھی کہیں بھی کوئی ایسے نہیں سوال مائنڈ نہیں کرتا. پوچھا کریں، اس کا تانیہ کوئی میم تو بالکل تعلق نہیں مائنڈ نہیں کرتی، میں نے ان سے پوچھا ہے. مسئلہ نہیں ہے. میری عمر 45 ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ مجھے جو ارے یہ دیکھیے اتنا بڑا کام کیا وہ ماشاء اللہ دیکھیے ماشاء عمر اللہ میں باجی بھی یقین نہیں آ رہا آپ کی کم عمر عمر میں اتنی بھی ہے بول کے. ماشاء اللہ صحیح میں میم آپ کو ماشاء وائس اللہ تو بہت ینگ ہے. باجی آپ نے آج آپ کا انٹروڈکشن کرائی نا اس لیے پوچھ لیا آپ باجی کی آپ ایج کی کا. کاسٹ کیا ہے؟ مسلم ہے میم. سنیے دیکھیے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے اس باجی میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کی عمر کس چیز میں گزر رہی ہے بس یہ سوچنا چاہیے. عمر سے زیادہ ہو کم ہو اس سے کوئی مسئلہ، میری شادی بھی ہو گئی الحمدللہ.
تو عمر کا इंस्पिरेशन हो बाजी आप माशाल्लाह हम सबके लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह बाजी माशाल्लाह खुश रखे अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे बाजी और हमारे लिए आप रास्ता आसान अल्लाह करे। ताला आपको भी खुश रखे, आपको उम्र दराजी दे, आपको हयाती दे, अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से निजात दे, अल्लाह आमीन ताला आमीन। आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह ताला आपको उम्र दराजी दे। आमीन। यकीन नहीं आ रहा एक बाजी आप एज के तो नहीं आ रहा था कि आएंगे गैस करके रखे थे। हाँ जी, हाँ जी। एक वक्त में बाजी एक सवाल किसी की समझ में नहीं आ रही है। बाजी एक बंदा बोले प्लीज बाजी मुझे पूछना है कि आपकी कास्ट क्या है? मैं कास्ट पे मैं बिलीव नहीं करती, इस वजह से मैं कास्ट का मैं मुसलमान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, बस यही मेरी कास्ट है। मैं कास्ट पे नहीं बिलीव करती, सॉरी। यस मिस, दिस इज वेरी अजीब सा सवाल। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ओके। आज ही और कोई सवाल? जी बस मैम जज़ाकल्लाह, एक बात बहुत बहुत बोलना जज़ाकल्लाह। मैम आपको ना पर्सनल सुन्नत मैम जो बोला था जी मैम मैंने जो कहा है वो जो इस्तंजा वाले प्लीज मुझे मसाइल थोड़े से सीखने हैं, तो आप प्लीज इसके लिए कोई वीडियो बनाइएगा, ठीक है? जज़ाकल्लाह। वीडियो बनी है, वीडियो बनी। मैम अनम्यूट करिए बाबा अपने आप को। सॉरी, वीडियो बनी हुई है। हमारा जो YouTube चैनल है अल्लाह की बात तानिया मुजीब, आप वहां पर जाएंगी, प्लेलिस्ट में है सुन्नत के साथ जिंदगी, वहां पर आपको बेडरूम जाने का तरीका बताया है, एक एक चीज मैंने बताई हुई है, ठीक है? यस मिस वो वाला ग्रुप जो आप बनाए थे ना व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें से आप बताए थे कि रात में सूरह मुल्क और लास्ट 2 आयत वजू करके सोना और बहुत सारे पलंग को साफ करके सोना और बिस्मिल्लाह फिर सोने की दुआ पढ़ना, आप इतने सारे सुन्नत बताए थे ना, वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कितना 2 साल हो गया कंटिन्यू है, मतलब चल रहा है, मतलब 2 साल अभी कंप्लीट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सोचते हैं हाँ, और वो कब्र का अज़ाब से बचने वाला जो सूरह मुल्क है ना, सबसे ज्यादा खुशी होता है, मतलब कुछ करे ना करे दिन भर में नेकी, मतलब वो तो जरूर है, मस्ट है, सुन्नत है रात का, ये मेरे को ज़हन में बैठ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और याद भी हो गया सूरह मुल्क सुनते 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 सुनते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही है। देखिए मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा आप लोग के लिए है कि जो कुछ आपको सिखाया जा रहा है, मेरी कोशिश जैसे मैंने अपने बच्चों के लिए की ना, मेरे और मेरे हस्बैंड ने, कि बच्चों को हम दीन से साथ जोड़ के रखें, तो आप भी मेरी फैमिलीज है ना, आप भी मेरे लिए दिल के इतने ही करीब है। और दिल के करीब क्यों है? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास हम सबको साथ इकट्ठा जाना है, जन्नत में एक साथ इकट्ठा होना है ना। तो जो कुछ मेरे लिए, जो देखिए हमारी एकेडमी में माशाल्लाह और जैसे मैं अपनी एकेडमी के बारे में बताऊं, ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए इसको, और जो एडमिन हमारी टीम है बहुत कोऑपरेटिव है। जितनी यहाँ पे बच्चियां मेरे साथ काम कर रही हैं, यकीन जाने सब फी सबिलिल्लाह काम कर रही हैं, कोई उनको अर्निंग नहीं है। हाँ वो अलग से अर्निंग करें, लेकिन अर्रहमान एकेडमी का हमारा जो मकसद है कि मैं किसी से पैसा नहीं लूंगी, मैं पैसों पे बिलीव नहीं करती, और बस थिंग ये है कि आप लोग सीखें, अल्लाह की तरफ जाना है, अल्लाह के अहकामात पर अमल करना है। यही मैंने अपने बच्चों के साथ किया है, यही मैं आप लोग के साथ करना चाहती हूँ कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, अपना टाइम कुरान के साथ जोड़ के रखें। जितना आप सुन्नत के साथ कुरान के साथ जुड़ी रहेंगी, यही फला है ना। तो ये जो आप लोग मेरे साथ कर रही हैं, ये बहुत बड़ी, जैसे एक सिस्टर ने बताया कि उम्रे पे गई, हज पे गई, तो उन्होंने दुआ की, ये मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। तो इसी पर आपने करना है, अल्लाह हमें सबको इंशाल्लाह सब साथ में जन्नत में जाएंगे, एक दूसरे को देखेंगे, हम एक दूसरे के सामने तकिया लगा के बैठेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हमें नसीब करे, अल्लाह हम सबको नसीब करे एक साथ बैठना, एक आप यूज करते हैं ना जन्नत फिरदौस के आला मुकाम। मैम आपने अपनी बेटी को दुआ को सिखाया था एक बार कि अल्लाह इज वाचिंग यू, ये वाला बात में दिमाग में बैठ चुका है। नोबडी इज वाचिंग यू बट अल्लाह इज वाचिंग यू, अल्लाह इज विथ यू, ये वाला बात में दिमाग में सेट है, ये सेट है। कुछ हम भी करते हैं ना तो अल्लाह इज वाचिंग यू। मेरे बच्चे जब बड़े होने लगे थे ना, तो जब वो कैमरास देखते थे ना अराउंड के, हम जब शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे कैमरे लगे होते थे, तो उनको बताते थे देखो बेटा ये कैमरा लगा, यहाँ पे कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेंगे, कैच हो जाएगी। उसी से मैंने फिर बच्चों को समझाना शुरू किया कि बेटा एक अल्लाह सुब्हाना व तआला का कैमरा है, जो कभी भी जो है ना वो बंद नहीं होता, तो अल्लाह इज वॉचिंग यू फ्रॉम एवरीवेयर। तो वो चीज जो है ना बच्चों के अंदर बैठती है, मेरे अपने अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे दिमाग में सेट है। बाजी मेरा आपसे एक सवाल करना था। जी जी बाजी आपने कहा था कि मैं एक ग्रुप बना रही हूँ कब्र के अजाब का, वो बना है कि नहीं, ये आपसे पूछना था। तैयारी हो रही है, उसके सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, जैसे ही बनेगा इंशाल्लाह आपको उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। और आपको अगर कोई ग्रुप में नहीं मिलती ना चीज, दोनों यूट्यूब
چینلس ہیں، اللہ کی بات تانیہ مجیب اور دین اسلام بائے تانیہ مجیب، ان دونوں پر آپ کو جی سب باجی کچھ وہ ملے گا۔ جی باجی وہ میں نے لائک کر دیے ہیں، میرے پاس ہیں۔ الحمدللہ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ باجی ایک اور بات کرنی تھی، وہ جو سورت مریم ہے وہ آپ کب پڑھائیں گی؟ وہ بھی پڑھنے کا بہت شوق ہے ہمیں۔ انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ پھر آپ کی ریکویسٹ سن لی ہے میں نے، انشاءاللہ وہ بھی ان قریب پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ جی بہت ابھی کھانا پڑھنے کا مجھے شوق ہے اچھا سورت سورہ مریم کا۔ بقرہ، تو سورہ بقرہ فنش ہو جائے گی انشاءاللہ، اس کے بعد لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ جی انشاءاللہ باجی، بہت شکریہ، جزاک اللہ باجی۔ مسلمان بینک پہ جا سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنا نام بتائیے۔ حلیمہ۔ حلیمہ، کیا سوال کیا آپ کا بیٹا؟ ٹیچر مسلمان بینک پہ جا سکتے ہیں؟ مسلمان بیچ پہ جا سکتے ہیں، مسلمان اگر وہاں پہ گندی بیچ ہے تو پھر نہیں جا سکتے، اور اگر اچھی بیچ ہے وہاں پر پھر جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گندی میم میرا بیچ ایک کا کوشچن ہے۔ جی جی حلیمہ ابھی تک میم جا رہی ہیں آپ عرب سننے کے لیے، دیکھ لیں میم۔ اچھا ماشاء اللہ، زبردست بھائی حلیمہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، الحمدللہ۔ یہ واحد ہماری سب سے چھوٹی اسٹوڈنٹ ہے جو ہماری ہر لائیو سیشن پر ہوتی ہیں۔ اچھا جی، یہ سوال کیجیے۔ جی میم، السلام علیکم تانیہ مجیب، آپ کے لیکچر سنتی ہوں، بہت اچھا لگتا ہے اور دن میں اضافہ ہوتا ہے، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ وعیہ کا خیر ہو۔ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میم کو قبول میرا فرمائے۔ کوشچن یہ ہے آپ سے، جی جی تانیہ آپی اور زوبی آپی، آپ دونوں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے؟ اچھا میں نے بتایا تھا، کوئی بتائے کہ میرا ریلیشن ان کے ساتھ کیا ہے، کسی کو پتا ہے؟ سسٹر ہاں سسٹر ہے ان کی بڑی۔ آپ کی سسٹر ہیں آپ؟ ہاں، وہ میری سب سے بڑی سے دوسرے نمبر کی بہن ہے وہ میری، میں سب سے اچھا چھوٹی ہوں اپنے گھر میں۔ آپ کی جیسے فیملی ہے وہ شروع سے مطلب فرقہ بندی میں نہیں تھی، جیسے آج کل فرقہ بندی ہے، سنی دیوبند اس طرح کا؟ نہیں، ہم بلیو نہیں کرتے، میرے والد صاحب اس پہ بلیو کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اسٹرانگلی اس چیز کو ہمارے گھر میں کیری آن رکھا، اسی لیے کاسٹ اور فرقہ مجھ سے جو بات کرتا ہے اس کے لیے نو ہوتا ہے میرے لیے، وہ اس پر نہیں۔ اور الحمدللہ میرے ہسبینڈ کے اندر بھی یہ کاسٹ والی چیز اور فرقے والی چیز نہیں ہے، تو بچوں میں بھی نہیں ڈالی ہے، تو پلیز اس میں مت پڑیے گا یہ کاسٹ کیا ہوتی ہے، یہ فرقہ کیا ہوتا ہے، آپ کس کو مانتی ہیں، اور نو 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 نو، دیر از اونلی ون تھنگ، اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، دیٹس اٹ۔ بہت کر دیا نا، رسی کو مضبوطی سے تھامو، ابھی میں نے آپ کو بتایا کون سی رسی ہے، قرآن، دیٹس اٹ۔ تو اس پہ بلیو نہیں ہے میرا، اور نہ میں اس پہ کوئی آنسر کرتی ہوں، بیکاز یہ بہت بہت سینسیٹیو یہ ایشو ہے۔ سسٹر قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں منع کر رہے تو اس وجہ سے نا کوشچن آ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، اس لیے پوچھا تھا کہ فرقہ کس کو کہا جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل پوچھنا جائز ہے، لیکن جو مجھ سے میرے پرسنل پوچھتے ہیں نا، میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ میرے نہ کوئی کاسٹ پہ میرا بلیو ہے اور نہ کوئی فرقوں کو میں اس طرح جو دین کی طرف آپ کو لے کے جائیں، وہ پھر کون ہے، وہ امت ہی ہے۔ تو بالکل علم کے لیے تو آپ پوچھ سکتی ہیں، مجھے اس کا علم ہے، لیکن فار مائی سیلف نہیں، میں اس پہ بلیو نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ آپ کے کتنے بچے ہیں آپ کی؟ میرے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں۔ 4 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ جی۔ اب ہمیں پتہ چل گیا۔ اچھا جی، چلے آپ لوگ کی خواہش تھی کہ پتہ چلے کہ تانیہ کون ہے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو سیٹسفائی کر سکوں۔ نہیں، بہت اچھا لگا الحمدللہ۔ آپ نے شرعی پردہ کب کرنا شروع کیا تھا؟ میں نے کہا نا کہ میں نے تو شلوار قمیض، کیونکہ پاکستان سے ہم شلوار قمیض پہن کر آئے تھے، تو میں نے وہ کبھی نہیں اتاری، کانسیپٹ پہ میرا کبھی بلیو نہیں تھا، نہ میں نے پہنی۔ ہاں، جو شرعی پردہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ایکچولی جو شروع کیا ہے جب میں نے دین کی تعلیم حاصل کرنا، ورنہ پہلے تو الحمدللہ ہم پردہ کرتے تھے، جو میری سسٹرز ہیں وہ بھی پردہ کرتی تھی، کیونکہ میں امریکہ آئی تھی تو اس وقت میں اپنے آپ کو پٹ ٹوگیدر کر رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ دنیا مجھے بالکل پسند نہیں آ رہی تھی، تو سمجھے کہ میں نے الحمدللہ جیسے میں نے گریجویشن کی تو پھر میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ جو جسے کہتے ہیں بالکل صحیح پردہ جو کرنا شروع کیا وہ میں نے شادی کے بعد کیا تھا، لیکن اس سے پہلے آن اینڈ آف پہ رہتی تھی، لیکن یہ کہ شلوار قمیض، دوپٹہ، حجاب اس کو نہیں اتارتی تھی۔
میں نے مار بھی کھائی ہے لیکن اتارا نہیں ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک استقامت دے ہم سب کو. آمین. تو بس یہی آپ لوگ کے لیے بھی, آپ کے بچوں کے لیے بھی میسج یہی ہے. آپ لوگ پاکستان میں نو میٹر وٹ آپ کہیں بھی ہیں, دین پر چلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ کہ ناممکن نہیں ہوتا, اور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اجر بہت دیتے ہیں, بہت ذہنی سکون دیتے ہیں. آپ کی نسلوں میں پھر وہ پینیٹریٹ کر جاتا ہے. پھر وہ نسل اپنے بچوں کو نا اس پیٹرن پہ دیکھ کے, جیسے الحمدللہ جو میرے جو بڑے بیٹے اور جو چھوٹے بیٹے ہیں, وہ اپنی یونیورسٹی میں ان کی جو ایسوسیشن تھی اور ان کی جو وہ ان کے ساتھ جو کام کرتے تھے, وہ یہاں کے پریزیڈنٹ بھی جو تھے, یعنی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا. اور انہوں نے ایک مسلم ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے, اس کے اندر وہ لوگ کام کرتے ہیں, اور الحمدللہ ہم کو اس کی اجازت ملی ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نو میٹر واٹ, آپ پاکستان ہو, انڈیا ہو, کہیں بھی ہو, امریکہ ہو, جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی ویلیوز کیا ہیں اور آپ کو کس طرح لے کے چلنا ہے, آپ کو پھر اللہ تعالیٰ نا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے, وہ راستے پھر آپ کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو, چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ ہو چاہے بڑے پیمانے پہ ہو, شرک ہے. ٹھیک ہے. آپ ہی ایسے ہی نا مجھے بھی تھا کہ میں نا مجھے تھا کہ مجھے شرعی پردہ کرنا ہے اللہ پاک, لیکن میری یہ خواہش تھی کہ مجھے آپ پہلے عمرے پہ بلا لیں اور میری شادی ہو جائے نا تو میں اس کے بعد کروں گی. مجھے تھا کہ میں جیسے نا پہلے اتنا دین پہ نہیں تھی, یہ ہوتا تھا کہ میں دھوم دھام سے منگنی, شادی, ولیمہ جیسے سب کچھ انجوائے کر کے نا پھر وہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کی راہ میں آنا, وہ ویسے میں آؤں گی. لیکن پھر ایسا ایک اللہ نے مجھے کر دیا کہ میں نے نا ترجمے سے ایسے ایک دفعہ قرآن پڑھا, پھر مجھے یہ ہوا کہ میں کو ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ ہمیں کیا کہتا ہے اور ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں. پھر اسی دوران میں نے کہا نہیں مجھے نا, پھر میں نے کہا میں نے اپنی زندگی چینج کرنا شروع کی. پھر میں نے کہا اللہ پاک مجھے نا ابھی پردہ میں کر لوں یا میں بعد میں کروں کیسے. مجھے فوراً اسی دوران پوسٹ سامنے آنے لگ گئی کہ جیسے اللہ کا جواب ہو کہ ابھی شروع کر دو آپ. اور میں نے اسی رات نیت کری کہ اللہ میں آپ کی رضا کے لیے شروع کر رہی ہوں, آپ میرے لیے آسانیاں کرنا. اور ماشاءاللہ الحمدللہ سال سے اوپر ہو گیا اور اتنی خوشی ہوتی ہے اور سب کچھ چینج ہو گئی. جیسے لائف کے اب مجھے دیندار شوہر چاہیے اور نیک سسرال چاہیے, داڑھی والا شوہر بننا. میرا یہ تھا کہ مجھے ہینڈسم اور الگ سا نا مطلب جو تھوڑے فنٹا ٹائپ ہوتے ہیں ویسے شوہر پسند تھے. اور اب میں اپنی زندگی سب مجھے اب ہنستے ہیں کہ یہ تم وہی ہو نا جو دھوم دھام سے منگنی کا کہتی تھی. میں نے کہا بس میرے اللہ کی جو مرضی. بالکل. دیکھیں ایک خوشی کا ہوتی ہے پلان ہوتا ہے الحمدللہ. اور ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے, رائٹ. آپ نے کہا میں جی یہ بالکل. کروں گی پھر مجھے پھر میں یہ کرنا. ایک دنیا کا پلان ہوتا ہے, انسان اس طرح سوچتا ہے کہ بھئی اس طرح ہو جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تمہاری دعاؤں پر نہیں, میں اپنی حکمت کے ساتھ تمہیں عطا کروں گا. دیکھو آپ کو حکمت کے ساتھ ملا نا, آپ کو اب آج بالکل کتنی خوشی ہے. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت عطا فرما دے کہ کوئی بھی نیکی کرنے کے بعد یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ بنوایا تھا تو پھر کیا کہا تھا کہ دعا مانگو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو نیکی کر کے انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا, بھائی مجھے تو اللہ نے توفیق دے دی. نہ یہ نہیں کبھی سوچے گا, اللہ اسے قبول فرما دے. نیکی دیکھیں عمل تو مسلم بھی کرتے ہیں نا, اچھے عمل کرتے ہیں, ان کے اخلاق اچھا ہوتا ہے, ان کے معاملات اچھے ہوتے ہیں, لیکن ان کے سارے عمل کیوں ضائع ہیں؟ کیونکہ اس میں نیک نیتی نہیں ہے نا. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. الحمدللہ. آپ کون سے شہر میں ہیں امریکہ میں؟ میں نیو جرسی میں ہوں. اچھا نیو جرسی. اچھا جی الحمدللہ. جی کوئی اور سوال ہے؟ باجی میرا سوال یہ ہے آپ سے. جی باجی بولیے. جیسے ہم استخارہ کرتے ہیں, استخارہ کی نماز. استخارہ کی نماز. ہلو. جی بولیے. ہاں جی, استخارہ کے 2 نوافل پڑھ لیے اور پڑھ کے ہم لوگ سو گئے, ٹھیک ہے. اب کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس راضی ہیں یا نہیں راضی؟ یہ مجھے سب سے پہلے تو استخارہ پڑھ کر کے سونا لازم نہیں ہے. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی, اس کی دعا پڑھی استخارہ کی, اور آپ دن میں وہ یہ عمل کبھی بھی کر سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف کر کے پھر سو جائیں. لوگ کہتے ہیں کہ خواب آئیں گے, یہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی دعا ایسی ہی تعلیم فرمائی ہے جیسے اور دعائیں تعلیم کی ہے نا. تو آپ جیسے باتھ روم جانے کی دعا, کھانے کی دعا, اٹھنے کی بیٹھنے کی دعا, یہ سب دعائیں ہیں نا. اسی طرح استخارہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کی ہے. تو آپ کسی بھی ٹائم دن میں جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھیں, وضو اچھی طرح کریں, 2 رکعت نماز پڑھیں, اس کے بعد دعا پڑھیں, اس کے بعد پھر جو دعا کے اندر یہ کہ اللہ یہ معاملات کو تو دیکھنے والا ہے,
اور اس کا ترجمہ بڑا پیارا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو میرے سے قریب کر دے، ورنہ اس کو مجبور کر دے. تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو سائن آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے تو وہ چیز پازیٹیو کی طرف چلی جاتی ہے، اور اگر آپ کو نیگیٹو، اگر کوئی چیز ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو آپ کے حق میں بہتر نہیں رکھا، تو پھر نیگیٹو سائن آنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی چیز میں پھر وہ بندش تو نہیں کہہ سکتے، ہاں رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ڈیلے ہونا شروع ہو جاتی ہے. یا اگر کوئی آپ کے حق میں بہتر ہے تو وہ چیز پھر آنا شروع ہو جاتی ہے. ہاں میں ہر چیز ہوتی ہے. تو ضروری نہیں ہے سونا اور ضروری نہیں ہے خواب آنا. ٹھیک ہے. تانیہ ابھی میرا کیسے دعا کوشچن مانگنی یہ ہے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے؟ اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ بعض دفعہ کیسے یہ دعا؟ ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ چیز اپنے حق میں بہتر لگتی ہیں، تو پھر کیسے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے؟ تو بالکل یہی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تو سمجھتا ہے میرے حق میں بہتر ہے، اللہ میرا دل اس طرف موڑ دے. بس اس کے بعد آپ کہہ کے آپ بالکل جو ہے فارغ ہو جائیے. پھر اللہ تو ہمارے لیے بہتر ہی جانتا ہے نا، بہتر ہی کرتا ہے. یہ ہم سب کا بلیو ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ اللہ کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. ہم کیونکہ جانتے نہیں تو اس لیے کہتے ہیں نہیں یہ بھی میرے لیے بہتر ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں حکمت کے ساتھ دیتا ہوں. تو جو آپ کے لیے بہتر ہوگا، اللہ اگر یہ دعا مانگیں گے نا اللہ سے کہ اللہ میرے حق میں بہتر ہو، میرا دل اس طرف موڑ دے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آپ کو جو دے گا نا اس پہ اطمینان بھی دے گا، سکون بھی دے گا. ٹھیک ہے. جیسے بچوں کے رشتے کرنے ہوتے ہیں، اس وجہ سے مطلب پریشان ہوتا ہے نا کہ یہ رشتہ دیکھنے میں بہتر لگ رہا ہوتا ہے لیکن سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے لیے استخارہ ضد تو میں بالکل جی بالکل اس کے لیے تو استخارہ کریں. سائن آنا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل آتے ہیں سائن، کہ اگر وہ اچھا لڑکا ہوتا ہے، اچھی لڑکی ہوتی ہے تو ہر چیز پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی ہر اچھی چیز اللہ تعالیٰ دکھانا شروع کر دیتا ہے. اور اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اس کی پھر نیگیٹو چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ تجربہ ہے، یہ کر کے دیکھیے گا. رشتوں میں تو میں نے اتنے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا اور ان کو اس چیز پہ بڑا بلیو ہوا ہے کہ اس سے بڑا اچھا سائن آتا ہے، اور ہم نے اچھے فیصلے کر لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے اچھے فیصلے کروا دیے. الحمدللہ. تانیہ آپ کی کتنے دن کرنا چاہیے؟ کتنے روز چاہیے؟ جی اب وائنڈ اپ کریں انشاءاللہ، کیونکہ یہاں پہ جو ہو گیا ہے ظہر کا ٹائم. کسی کا لاسٹ کوشچن ہے تو میرا ایک لاسٹ کوشچن ہے، میں کب سے بول رہی ہوں چاہیے ایک وقت میں ایک، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. جی دوبارہ بولیے. استخارہ کتنے روز تک کرنا چاہیے؟ ہاں سنت طریقہ ہے، 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 1 دن بھی، 3 دن بھی، 5 دن بھی. ایٹ دا موسٹ 5 دن تک کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. اب میرا کوشچن باجی میرا آپ سے ایک سوال اور بھی ہے. جی بولیے. باجی جیسے کہ میرے رشتے دار ہیں وہ بہت زیادہ غریب ہیں، جیسے کہ میری بہنیں ہیں یا میرے رشتے دار کبھی اس طرح مانگتے ہیں کچھ بھی، یا مجھ سے جو بھی ہو سکتا ہے تو میں تھوڑی بہت ان کی ہیلپ کرتی ہوں، لیکن میں اپنے میاں سے اس کا ذکر نہیں کرتی. جو بھی میرے پاس ہو سکتا ہے میں اللہ کی راہ میں وہ دے دیتی ہوں. تو یہ پوچھنا تھا، میں اپنے میاں سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کرتی کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو کچھ دیا ہے، یا میری بہنوں نے کال کر کے کچھ مانگا ہے میں نے وہ دیا ہے، تو اسے بتاتی بھی نہیں ہوں اور میں ایسے ہی دے دیتی ہوں. تو اس کا گناہ تو نہیں ہوگا یا گناہ ہوگا؟ جی دیکھیے، اگر آپ کے شوہر نے آپ کے پاس ایسے پیسے رکھوائے ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ یہ استعمال تم نہیں کر سکتی، صرف تم میری امانت سمجھ کے رکھو، تو پھر آپ کو بتانا ہوگا. لیکن اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو پیسے دیتے ہیں یا جیب خرچ دیتے ہیں یا جو بھی کچھ آپ کے پاس مال جمع ہو جاتا ہے، وہ پھر اس میں انہوں نے اس طرح کے کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے ہوتے، تو پھر وہ آپ کا مال ہے. پھر آپ اس کو جس طرح چاہیں آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 نشانیاں جو بتائی ہیں مومن مرد اور عورت میں، اس میں ایک یہ بھی بتایا ہے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. تو پھر وہ آپ کا مال ہے، پھر آپ جس طرح چاہیں اس کو خرچ کر سکتی ہیں. جی باجی، جیسے کہ مجھے خرچہ ہر مہینے کا دیتا ہے، میں اسی سے ہی نکال کے کچھ بھی دیتی ہوں. تو اس حساب سے، اور کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ میری امانت آپ اپنے پاس رکھ دو اور خرچ نہ کرو. تو اس حساب سے پوچھنا تھا. وہ خرچہ دیتے ہیں اور خرچہ دے کے یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ جتنا خرچ کر سکتی ہو کرو اور باقی جو رکھ سکتی ہو رکھو، تو پھر وہ آپ کا مال ہے. اس طرح کہ جو آپ کا مال ہے نا، پھر وہ آپ کو اس میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس کا مال ہے تو پھر آپ کو بتانا ہوگا اس کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے باجی، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. ابھی میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی کا نام لائبہ فاطمہ ہے، اور ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ لائبہ نام نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ وہ دجال کا ساتھ دیں گی. تو اس کے بارے میں کیا صحیح ہے یا غلط، بتائیے.
ناموں کے بارے میں تو خیر اتنی زیادہ نالج نہیں، لیکن ہاں سنا میں نے ضرور تھا، میں نے پوچھا ہے کچھ مفتیوں سے، تو انہوں نے تو اس چیز پہ ایسا کچھ نہیں بتایا کہ دجال کے ساتھ ایک عورت آئے گی. دجال کا یہ ابھی تک سنا ہے ہم نے، ابھی نئی بات آگے کی دجال کے ساتھ ایک عورت آئے گی جس کا نام لائبہ ہوگا. I don't think so کہ this is true، میرا نہیں خیال کہ یہ صحیح ہے. لیکن لائبہ نام کے عربی معنی کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں بری عورت. یعنی بری عورت کا مطلب ہے جو جسم بیچتی ہیں، اس کا بتایا گیا. لیکن مجھے ٹو بی ویری آنسٹ مجھے ناموں کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہے، لیکن میں نے بھی یہ سنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ دجال کے ساتھ جو آئے گی کہ وہ عورت نام اس کا دجال وہ لائبہ ہوگا. بہرحال آپ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا ان سے پتہ کر لیجیے اس کے بارے میں. تو کیا میم ان کا نام بدل سکتے ہیں؟ ان کا حقیقہ ہو چکا ہے، اب سب لوگ بولتے ہیں کہ حقیقہ ہونے کے بعد نام بھی نہیں بدل سکتے کرتے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بدل سکتے ہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے نام رکھو، تو اگر کسی کا نام بائی مسٹیک غلط ہو گیا ہے یا صحیح نہیں ہے تو بالکل بدل سکتے ہیں، بالکل بدل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ میرا اور کوشچن یہ ہے مجھے نا مطلب مجھے نا آن لائن کلاس تجوید کی چاہیے، مجھے آن لائن کلاس کرنا ہے تجوید کی، مجھے قرآن صحیح کرنا ہے. جی وہ منڈے کو ہوتی ہے لائیو کلاس، ہماری ایڈمن آپ کو گروپ میں بتا دیں گی. ایوری منڈے ہوتی ہے، میں ہی لیتی ہوں، میں اور سسٹر زوبی لیتے ہیں. تو اگر آپ اس میں ایڈ ہونا چاہتی ہیں، باقی ویکلی بھی آتا ہے. تو لائیو کلاس تو ہماری ہوتی ہے منڈے کو 9 o'clock اور انڈیا کے 9:30. کر دیجیے اور شکریہ. ہماری کسی ایڈمن کو آپ میسج کر دیجیے گا، وہ آپ کو شیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب لاسٹ کوشچن میرا ہے، پلیز پلیز پلیز. جی بولیے. جی آپ بولیے. تانیہ پہ میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب پیغمبروں کو بولا تھا کہ ایک دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں یہ دعا مطلب روز محشر قیامت کے دن کروں گا. کچھ اس طرح سے حدیث ملتی ہے ہمیں یا پھر یہ کسی نے بنائی ہے؟ جی وہ شفاعت کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر پیغمبروں کو 3 آپشن دیے تھے جو انہوں نے دنیا میں اویل کر لیے ہیں، جو کہ نماز کے اذان کے بعد جو درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجے گا اور دعا پڑھے گا، اور اس میں شفاعت کے بارے میں ہے. تو وہ انشاءاللہ اللہ کی اذن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کروائیں گے. لیکن شفاعت بھی جسے اللہ چاہے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کا خیال ڈالیں گے. تو جی وہ دعا جو ہے ابھی سیف ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اس کو نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو کانسیپٹ عیسائیوں نے رکھا ہوا ہے نا کہ دنیا میں ہم جتنے گناہ کر لیں ہم تو بخشے جائیں گے، ان کا کانسیپٹ یہ ہے. یا تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یا وہ کہتے ہیں خود خدا ہے. اور وہ کہتے ہیں جب بھی تو اتنی بے روی ہے اس معاشرے میں کہ وہ کہتے ہیں ہم جتنے بھی گناہ کر لیں انہوں نے سولی پہ اپنے آپ کو ان کی سزا جو ہے ہو گئی ہے اور ہماری سزا بھی ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو سولی پہ لٹکا ہوا دیکھا، بس اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم جتنے بھی گناہ کریں گے ہم جنت والے ہیں. ان کا یہ کانسیپٹ ہے. تو ہم ایز اے مومن ایز اے مسلمان ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس دنیا میں وہ لکھا بھی جا رہا ہے اور اس کی سزا بھی ملے گی. سزا کے بعد شفاعت کا ہمیں جو ہے الحمدللہ اس کا شرف حاصل ہوگا. لیکن یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیو کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جب یہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ عیسائیوں کو کلمہ پڑھائیں گے تو وہ بھی مسلمان مطلب ہو جائیں گے ہماری طرح. اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک سے اس دنیا میں ایک مسلمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اپنے پاس نہ بلا لے. قیامت مسلمانوں کے لیے برپا نہیں ہوگی، قیامت ہوگی کن کے لیے؟ یہ جو غیر مسلم ہیں، مشرک جو ہیں، ان کے لیے برپا ہوگی. یہ ایک بڑا ٹیسٹ ہے ان کے لیے. تو دنیا میں کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ مسلمان کو اپنے پاس بلا لے گا، اس کے بعد قیامت برپا ہوگی. اب یہ کلمہ پڑھانے کا یہ میری نظر سے حدیث نہیں گزری، میں دیکھ لوں گی لیکن میری نظر سے نہیں گزری یہ حدیث. ٹھیک ہے. اچھا جی لاسٹ کوشچن، اس کے بعد پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے یا کوئی کچھ کامنٹس وغیرہ دینا چاہتا ہے؟ موسٹ ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے میرے بیٹے کا نام نا حارث علی ہے، تو اب وہ یونیورسٹی جاتا ہے ماشاءاللہ. تو مجھے نا حارث کے بارے میں نا نام کے بارے میں 2-3 بار میں نے دیکھا ہے، پڑھا بھی ہے کہ یہ یعنی کہ جن کا نام ہے وہ لوگ کچھ کرتے تھے، یعنی کہ لڑائی جھگڑا وغیرہ پہلے کہ میں کافی اچھے بھی ہوں گے، لیکن مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن میں اپنے بیٹے کا نام چینج کرنا چاہتی ہوں، تو کیا ہو سکتا ہے؟ اور حارث نام کے بارے میں بتائیے گا.
جزاکاللہ خیر کثیرا. ناموں کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہے، لیکن حارثہ بن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی بھی تھے، اور ان کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے نکلے بھی، لیکن انہوں نے منع نہیں کیا. حارث نام رکھ سکتے ہیں، آپ چینج کرنا چاہیں وہ الگ بات ہے، چینج بھی کر سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے سچ کہ آپ چینج نہیں کر سکتی، کر سکتے ہیں نام کو چینج. لیکن اس نام کے اور اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں، آپ مجھے پرسنل رابطہ کریں گے تو پھر میں آپ کو بتا دوں گی. ناموں کے اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوں میں کہ ان کی میننگ کیا ہے، ان کے معاملات کیا ہیں، لیکن اگر چینج وہ یہ کہ یونیورسٹی جاتا ہے تو نام وہ کہتا ہے ماما میرا نام یونیورسٹی میں جا چکا ہے، تو کافی مسئلہ بنے گا چینج کرنے میں. ہاں تو اگر نہیں بھی کرنا چاہیں تو فائن. حارث نام کے میرے خیال کے کوئی برے معنی ہیں، پھر بھی میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں گی، آپ مجھے پرسنل رابطہ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے، جزاکاللہ السلام علیکم. آپ عالمہ ہیں کیا بھائی؟ آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں گی؟ اسلام کے بارے میں کیا بتاؤں؟ اسلام ہم جو ہے مسلمان ہیں، الحمد کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں. نہیں وہ کہہ رہی ہے کہ جیسے ٹیچر نے کسی سے سیکھا نا اسلام کے بارے میں، تو میں اس ٹیچر سے، مطلب آپ کا کہہ رہی ہے کہ میں آپ سے سیکھوں گی، آپ مجھے سکھائیں گی. اچھا بالکل سکھاؤں گی بھائی، بالکل، کیوں نہیں، موسٹ ویلکم. بچوں کا بھی ہمارا گروپ چل رہا ہے، ابھی ایک اور گروپ آنے والا ہے بچوں کے لیے 40 حدیث، وہ ہم آپ کو یاد کروائیں گے. بالکل اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بالکل سکھاؤں گی. ٹھیک ہے اوکے وہی کا خیر. اچھا جی، اور بس میں 5 منٹ رہ گئے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں وائنڈ اپ کروں گی، یہاں پہ ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے. جی بولیے، کوئی بولنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم باجی، آپ عالمہ ہیں کیا؟ باجی میرا کوشچن ہے. جی ایک منٹ میں ان کے سوال کا جواب دے دوں. جی آپ پوچھ رہی ہیں میں عالمہ ہوں. جس کو دین کا علم ہوتا ہے وہ اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ علم والا نا. بس میں علم والی ہوں. عالمہ اور یہ بڑے بڑے نام ہے بھائی. میں اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی تک پڑھ رہی ہوں، جو کچھ پڑھتی ہوں میں آپ لوگ تک ڈلیور کر دیتی ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری باجی میرا کوشچن یہ ہے، جو میں اپنے بچوں کو سکھاتی ہوں میں آپ لوگ کو بھی سکھا دیتی ہوں. جی آپی جان بہت خوشی ہوئی آج آپ کے بارے میں جان کے. الحمدللہ الحمدللہ. جی بولیے، کوئی سوال ہے؟ باجی یہ جو زکوٰۃ کے پیسے اور جیسے بندہ صدقات کے پیسے ہوتے ہیں، کسی ایسے شخص کو دے سکتے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی وغیرہ کرنی ہو، لیکن وہ پھر شادی پتہ ایسے کرتے ہیں دھوم دھام والی. اور میں نے الحمدللہ اپنے دونوں بیٹوں کی شادی، بیٹی اور بیٹے کی شادی کی، صرف نکاح کرا کے وداؤٹ جہیز کے، بیٹی کو بس نارمل سا تھوڑا وہ دے دیا، لیکن بیٹے کا تو کچھ بھی نہیں لائی، سمپل شادی کی، نکاح کروا کے بیٹی لے آئی ہوں. تو لوگ تو اتنے ہی کرتے ہیں، پھر مجھے سمجھ نہیں آتی آپ نے دیکھیں کیا کرنا چاہیے. اس طرح کی خرافات ہو رہی ہیں تو ان سے آپ کہیں کہ میرا پیسہ ان خرافات میں نہیں لگے گا. اگر وہ مستحق ہیں اور مستحق کے باوجود بھی وہ یہ سب خرافات کر رہے ہیں تو ان سے کہیں کہ میرا پیسہ جو ہے آپ مجھے بتا دو کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، میں آپ کو وہ دلا دیتی ہوں. لیکن یہ مہندی مائیو اور اس طرح کی رسموں میں بھی میرے پیسے نہیں لگیں گے، یہ آپ کہہ سکتی ہیں ان سے. ٹھیک ہے، کیونکہ باجی پاکستان میں بہت ایکسٹرا کرتے ہیں لوگ، بالکل لور طبقے کے ہیں، لیکن فن مجھے اتنا خراب ہوتا ہے نا، میں کہتی ہوں یہ پیسہ دین کے کاموں میں لگائیں. بالکل ان کو کہیں بات میں لگیں گے کیونکہ یہ گناہ ہے. ورنہ پھر یہ کہ آپ کو پھر اس طرح کی شادی کرنا تو جائز ہی نہیں ہے جس طرح کی جاتی ہے پاکستان میں. بلا وجہ کی خرافات میں پیسے ضائع کرتے ہیں اور پھر انسان کیا ہوتا ہے، وہ احسان اس کے قرضے کے بوجھ تلے دبتا چلا جاتا ہے. بیٹی تو شادی ہو کے چلی جاتی ہے، بیچارے پیچھے ماں باپ جو ہے وہ قرضہ دے دے کے جو ہے مر جاتے ہیں. تو بالکل بھی نہیں، ان کو بلکہ میسج دیجیے کہ ان سب چیزوں کے لیے پیسے نہیں ہے، نہ زکوٰۃ ہے. ہاں اگر آپ ساری طریقے سے شادی کرتی ہیں جیسے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، بالکل اس کے لیے پیسے حاضر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تانیہ آپی، اگر کوئی لیکن فقیر باجی مانگنے والا دروازے پہ آئے، ہمارے جی بولیے، آواز باجی آپ کی. میں یہ کوشچن آپ سے کر رہی تھی، جیسے میں اور میرے میاں پورے خاندان سے